طارق مسعود کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل مسلم ورلڈ کو سبسکرائب کیجیے۔ یوٹیوب پر ولاگز ڈالے ہوتے ہیں جن کے پیچھے گانے چل رہے ہوتے ہیں اور بیچ میں خراب ایڈز آتے ہیں، تو کیا ان کی انکم حلال ہے؟ اور اگر وہ مر گیا تو اس کی ویڈیو پر جو گانے لگے ہیں ان کا گناہ اس کو قبر میں ملتا رہے گا؟ ویڈیو پہ گانے ڈالنا تو جائز نہیں ہے، البتہ جو خراب ایڈز آ جاتے ہیں تو وہ تو اس کے اختیار میں نہیں ہے، وہ تو گوگل نے کمپنی کو دیا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے اپنی دکان آپ نے کسی کو رینٹ پہ دی ہوئی ہے، وہ جو رینٹ پہ جس نے لی ہوئی ہے وہ اس میں گانے چلا دے تو اس میں آپ کو گناہ نہیں ہوگا اگر آپ کی پرمیشن کے بغیر وہ چلا رہا ہے۔ تو گوگل کا بھی یہی حساب کتاب ہے، خراب ایڈ بھی آ جاتے ہیں بعض دفعہ اس میں، کیونکہ آپ کے اختیار میں نہیں ہے وہ۔ باقی خراب ایڈ آنے سے آپ کی ارننگ حرام ہوگی کہ نہیں ہوگی، تو ارننگ کے حرام ہونے کا تعلق خراب ایڈ سے نہیں ہے، بلکہ اس سے ہے کہ اس ایڈ میں پروموٹ کس چیز کو کیا جا رہا ہے، کیونکہ ایڈ کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کسی کمپنی کی پروڈکٹ کو پروموٹ کرنا۔ تو پروڈکٹ ہی اگر حرام ہے تو اس کا ایڈ سے آمدن بھی حرام ہے۔ مثال کے طور پر شراب کا ایڈ آ رہا ہے لیکن وہ خراب ایڈ نہیں ہے، خراب سے میری مراد ہے بے حیائی نہیں ہے، اس میں کوئی داڑھی پگڑی میں کوئی صاحب ہیں جو شراب کی بوتل کو دکھا رہے ہیں دنیا کے سامنے، تو اس ایڈ کی آمدن حرام ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ شراب کو پروموٹ کرنے کی آمدن مل رہی ہے آپ کو، اور اگر جو پروڈکٹ ہے وہ حرام پروڈکٹ نہیں ہے، وہ جائز پروڈکٹ ہے، لیکن اس کو پیش کرنے والی کوئی بےہودہ سی لڑکی ہے، اس کی ڈریسنگ بھی ادھوری ہے۔ مثال کے طور پر کوئی کھجور کا ایڈ آ رہا ہے لیکن، یا کوئی شیمپو کا ایڈ آ رہا ہے لیکن اس کو کوئی لڑکی جو ہے وہ بےہودہ لباس میں آ کے اس ایڈ میں آ رہی ہے، تو اس ایڈ کی آمدن حلال اس لیے ہوگی کہ آمدن آپ کو اس لڑکی دکھانے کی نہیں دی جا رہی، آمدن جو دی جا رہی ہے اس پروڈکٹ کو پروموٹ کرنے کی۔ تو پروڈکٹ کیونکہ حلال ہے لہذا اس کی انکم بھی حلال ہوگی۔ اس کو یوں سمجھیں کہ آپ نے ایک شاپ موبائل کی کھولی، اس میں آپ موبائل بیچ رہے ہیں لیکن اس میں آپ نے لڑکی بٹھا دی لوگوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، تو یہ عمل تو حرام اور ناجائز ہے، لیکن آمدن اس لیے حلال ہے کہ آمدن تو موبائل کی پیسے مل رہے ہیں نا آپ کو، آپ آئی فون بیچ رہے ہیں، سیمسنگ بیچ رہے ہیں اور کوئی کمپنی بیچ رہے ہیں، تو اس کی آمدن ہے۔ طریقہ غلط ہے آپ کا، تو طریقہ غلط استعمال کرنے کا گناہ ہوگا۔ تو آمدن کا تعلق پروڈکٹ سے ہے کہ کس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ پروڈکٹ اگر حلال چیز ہے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے تو اس کی آمدن حلال ہے۔ اگر پروڈکٹ ہی حرام ہے، کسی فلم کا ایڈ آ رہا ہے، کسی گانے کا ایڈ آ رہا ہے، یا کسی سودی بینک کا ایڈ آ رہا ہے، انشورنس کمپنی کا ایڈ آ رہا ہے، یا شراب کا ایڈ آ رہا ہے، تو چاہے وہ بے حیائی نہ بھی ہو اس میں تو بھی اس ایڈ کی آمدن حرام ہے۔ تو اس لیے یوٹیوب کی ارننگ، جو بھی یوٹیوب سے پیسہ کماتے ہیں ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ آپ اپنی ارننگ میں سے چند فیصد صدقہ کریں آپ، تاکہ اس میں جو حرام چیزوں کے ایڈ آ گئے ہیں نا وہ آپ کی آمدن اس سے پاک ہو جائے۔ اچھا بھائی، نثار لاہور، باقی اگر کوئی گانے کی ویڈیو لگاتا ہے اس میں تو ظاہر ہے وہ گانے جب تک چلتے رہیں گے تو قبر میں اس کو عذاب ملے گا، کیونکہ گناہ حدیث میں آتا ہے من سن سنتا سیئتا فلہ وزرھا ووزر من عمل بھا، کہ جس نے کسی گناہ کو جاری کر دیا تو جب تک وہ گناہ چلتا رہے گا اس کو قبر میں، یعنی اس کو عذاب ملتا رہے گا قبر میں بھی زندگی میں بھی۔ ہاں اگر توبہ کر لی تو ایک الگ بات ہے، توبہ کر کے پھر ہٹا دے اس کو اگر ہٹانے پر قدرت ہے، اگر نہیں ہے تو بس پھر توبہ ہی کافی ہے۔ نثار صاحب لاہور سے، اگر نماز آخری وقت میں پڑھی اور نماز پڑھتے ہوئے دوسری نماز کی اذان شروع ہو گئی تو کیا نماز ہو گئی یا نماز لوٹانی ہوگی؟ ہو گئی، نماز لوٹانی نہیں پڑے گی، لیکن اتنی دیر کرنے کا گناہ ہوگا، توبہ استغفار کرے۔ غسل کے پانی میں بیری کا پتہ ڈالنا کیسا ہے؟ کوئی شریعت یعنی کوئی لازم نہیں ہے لیکن اچھا ہے کیونکہ اس سے صفائی زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ تکافل کی شرعی حیثیت اور اس کا طریقہ بتا دیں۔ دیکھیں تکافل کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ اس میں اختلاف ہے۔ عام مروجہ کی حاملہ اونٹنی کا ذکر کیا ہے کہ اس کو چھوڑ دیا جائے گا، اس کی وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں سورہ تکویر نا، اذا الشمس کوورت، اس میں اللہ نے قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا ہے، تو انہی ہولناکیوں کے تذکرے میں ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، 10 ماہ کی گابن اونٹنیاں وہ ایسے ہی چھوڑ دی جائیں گی۔ عربوں میں نا جو اونٹنی تھی، ایک تو اونٹنی بہت قیمتی مال سمجھا جاتا تھا، پہلی بات تو اونٹ بہت قیمتی مال سمجھا جاتا تھا، پھر اونٹ میں جو مادہ ہے اونٹنی اس کی قیمت اور زیادہ تھی، پھر وہ اگر گابن بھی ہو، بچہ جننے والی ہو تو وہ تو بہت اس کے ریٹ ہوتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جب پہلا سور پھونکا جائے گا نا تو اتنی قیمتی مال کو بھی لوگ نظر انداز کر دیں گے۔ تو اصل میں یہ ایک مثال ہے کہ لوگ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، جتنا بھی کروڑوں اربوں کا مال ہو، لوگوں کو اس کی کوئی فکر نہیں ہوگی۔ یہ مطلب ہے اس آیت کا۔ نماز میں امام کیا نیت کرے؟ دیکھیں نماز میں امام امامت کی نیت کر لے کہ میں جو نماز پڑھا رہا ہوں مقتدیوں کی امامت بھی کر رہا ہوں میں۔ تو اگر امام نماز میں امامت کی نیت نہ کرے تو نماز تو اس کی ہو جائے گی لیکن اس کو امامت کا ثواب نہیں ملتا، اور اگر امامت کی نیت بھی کر لیتا ہے تو اس کو امامت کا ثواب بھی ملتا ہے، لیکن جنرلی جب بھی کوئی نماز پڑھا رہا ہوتا ہے تو اس کی امامت کی نیت ہوتی ہی ہے، اس میں وہ وہم میں نہ جائے۔ اور ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اگر کوئی نماز میں امامت کی نیت کر لیتا ہے تو پھر جہری نمازوں میں اس پہ جہرن تلاوت واجب ہو جاتی ہے، اور اگر امامت کی نیت نہیں کرتا تو پھر اس میں جہری نمازوں میں جہرن تلاوت لازم نہیں ہوتی، لیکن میں نے بتایا کہ اس کو پھر ثواب نہیں ملے گا۔
اگر مہندی والا ہاتھ نامحرم دیکھ لے تو کیا گناہ ہوگا؟ بھائی جس نے دیکھا ہے اس کی نیت کیا تھی دیکھنے سے؟ اگر وہ غلط نیت سے دیکھ رہا ہے تو گناہگار ہوگا، ویسے ہی نظر پڑ گئی ہے اس کی تو گناہگار نہیں ہوگا۔ باقی اگر اس سے مراد یہ ہے کہ عورت کا ہاتھ کسی نے دیکھا تو عورت گناہگار ہوگی یا نہیں ہوگی، تو دیکھیں پردے کے بہت سارے درجات ہیں۔ افضل ترین پردہ تو یہ ہے کہ عورت سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک پورا جسم ڈھانپ لے، سب سے افضل پردہ بہرحال یہی ہے۔ لیکن دوسرا درجے کا پردہ یہ ہے کہ چہرہ اور ہاتھ، یہ اختلافی مسئلہ ہے، تو راجح قول یہی ہے کہ چہرے کا پردہ بھی عورت پہ واجب ہے اور ہاتھ چھپانا بھی لازم ہے۔ لیکن دوسرے درجے میں ہے کہ اگر ہاتھ اس کے نظر آ جاتے ہیں تو یہ اس کی نسبت کم، یعنی اس کا گناہ نسبتاً کم ہے، جو جن فقہا کے نزدیک یہ گناہ ہے ان کی بات کر رہا ہوں میں۔ اور تیسرے درجے میں چہرے کا پردہ ہے، تو چہرے کا پردہ جو ہے، چہرہ چھپانا عورت پہ لازم ہے، لیکن اگر وہ نہیں چھپاتی تو بہت سے فقہا کے نزدیک وہ گنہگار ہوگی، لیکن یہ اختلافی مسئلہ ہے، اس پہ میں بہت ڈیٹیل سے کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں۔ خلاصہ یہی ہے کہ عورت جتنا جسم چھپائے شریعت اس کو اپریشیٹ کرتی ہے، سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک پورا جسم چھپائے وہ۔ اور اگر کوئی اتنا پردہ سخت نہیں کر سکتی تو پھر دوسرے درجے میں چہرہ چھپا لے، ہاتھ پاؤں اگر کھلے رہیں تو اس کی گنجائش دی جا سکتی ہے کسی ضرورت سے۔ اور تیسرے درجے کا پردہ جو ہم ان لوگوں کو، عورتوں کو کہتے ہیں جو بالکل پردہ کرنا چاہتی نہیں ہے یا بہت زیادہ مشکل ہے، تو پہلے اسٹیپ میں ہم ان کو کہہ دیتے ہیں کہ چلو بھائی آپ چہرہ اور ہاتھ کھول دو، باقی جسم تو چھپائیں، تاکہ ان کو پردے کی عادت پڑے گی تو امید ہے انشاءاللہ وہ چہرہ بھی بعد میں چھپا لیں گی۔ اظہر صاحب انڈیا سے، اگر کسی نے قسم کھائی کہ اگر بیوی غلط قدم رکھے گی تو اس گھر میں نہیں رہنے دوں گا، اور بعد میں بیوی پکڑی گئی، سبحان اللہ، تو رہنمائی فرما دیں، غلط قدم رکھے گی یا غلط اقدام کرے گی؟ تو دیکھیں یہ طلاق کے الفاظ نہیں ہیں، اب کیا اقدام تھا وہ تو آپ ہی بہتر جانتے ہیں جو پوچھنے والا ہے، لیکن اس گھر میں نہیں رہنے دوں گا اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی، یہ تو ایسے ہی ہے کہ آپ نے قسم اٹھا لی۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر وہ جس پہ آپ نے قسم کو معلق کیا ہے کہ اگر وہ یہ غلط کام کرے گی تو میں گھر میں نہیں رہنے دوں گا، قسم اٹھائی، پھر بھی آپ نے رہنے دیا تو قسم کا کفارہ ادا کر دیں، 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو 3 دن لگاتار روزے۔ ہندو مذہب میں ایک ایکسرسائز ہوتی ہے، اس ایکسرسائز میں سورج کو مختلف پوسچرز میں پوجا کیا جاتا ہے، سورج کی پوجا کی جاتی ہے۔ میں نے جم میں وہ ایکسرسائز کر لی، اور ورزش کرنے سے پہلے اور ورزش کرنے کے دوران اور ورزش کے بعد بھی میرا سورج کو پوجنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، بس میں نے ایسا ایکٹ کیا صرف صحت بنانے کی نیت سے، تو کیا یہ مجھ سے شرک ہو گیا؟ اگر بھائی صحت کے لیے آپ نے ایسا کیا اور سورج کی طرف رخ کر کے کوئی عبادت کی نیت سے نہیں کیا تو یہ شرک نہیں ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں منع کیا ہے کہ کسی کی مذہبی رسومات میں ان کی مشابہت یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو اگر یہ ہندوؤں کا مذہبی طریقہ ہے کہ وہ خاص اسٹائل میں سورج کے سامنے، میں نے تو نہیں کبھی کسی ہندو کے بارے میں ایسا سنا کہ ایسا کرتے ہو، لیکن بہرحال اگر کوئی کرتے ہو تو پھر شرن آپ کے لیے جائز نہیں ہے، تو آئندہ اس سے احتیاط کی جائے۔ میری آنکھوں میں ڈارک سرکلز ہلکے ہو گئے ہیں، ہر طرح کا علاج کرا لیا مگر فائدہ نہیں ہوا، کیا آپ کوئی عمل بتا سکتے ہیں؟ میں دعا کر سکتا ہوں بھائی اللہ تعالیٰ آپ کے ڈارک سرکل کو وائٹ سرکل میں تبدیل کر دے، باقی ڈاکٹر ہی کرے گا، باقی صبح شام کے جو اعمال ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے بس۔ جو شخص یا علی کہہ کر جانور ذبح کرے اس کا گوشت لے سکتے ہیں؟ نہیں لے سکتے، غیر اللہ کا نام جس جانور پہ لیا گیا ہو تو وہ جانور کھانا جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنے بھائیوں سے اور آس پاس کے لوگوں سے اکثر یہ کہے کہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے تو کیا طلاق ہو جائے گی؟ جی ہاں، اقرار طلاق سے بھی طلاق ہو جاتی ہے، کسی نے طلاق دی نہیں لیکن کسی کے سامنے اقرار کر لے کہ میں نے دے دی ہے، تو بیوی کو جب پتہ چلے گا تو شرعاً اس پر لازم ہے کہ وہ شوہر سے علیحدگی اختیار کرے۔ پھر اگر اقرار کیا ہے تو پھر اس سے پوچھا جائے گا کتنی دی ہیں، 1 کا اقرار کرتا ہے تو 1 مانی جائے گی، اور 3 کا اقرار کرتا ہے تو 3 مانی جائیں گی۔ اگر عورت آئی بروز صاف نہ کرے بلکہ اس کو بلیچ سے شیپ دے دے تو شوہر کے لیے تو کیا یہ جائز ہے عورت کے لیے؟ مجھے نہیں پتا بلیچ سے کیسے شیپ دی جاتی ہے، آئی بروز کو نوچنا تو ناجائز اور حرام ہے، البتہ کسی بھی طرح سے ان کو ایک شیپ دے دینا اس میں کوئی ناجائز کی کوئی اس کی دلیل نہیں ہمارے پاس، ہاں بال نوچ کے اس کو باریک کر دینا یہ بہرحال ناجائز عمل ہے۔ کورٹ میرج کرنے والی لڑکی کا نکاح اس کے والدین جان بوجھ کر کہیں اور کرا رہے ہیں تو کیا یہ نکاح ہو جائے گا؟ کیا کورٹ میرج میں جج، وکیل اور گواہوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے؟ دیکھیں اگر کورٹ میرج ہوئی ہے تو نکاح ہو گیا ہے، اب اس لڑکی کا کہیں اور طلاق لیے بغیر نکاح نہیں کرا سکتے، چاہے جج غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ نکاح میں جج نہیں کراتا، اصل میں نکاح تو لڑکا لڑکی خود ایجاب و قبول کر کے کر رہے ہوتے ہیں، تو اس کو یہ نہیں کہیں گے کہ غیر مسلم یا مسلم، اس میں تو لڑکا لڑکی نے خود کیا ہے نا، وہ تو مسلم ہی ہے، تو اس میں جج کی حیثیت جج کی نہیں ہوتی بلکہ محض ایک
وکیل کی حیثیت ہوتی ہے اس کی. البتہ گواہوں کا مسلمان ہونا ضروری ہے. تو اگر وہاں 2 گواہ مسلمان نہیں تھے تو پھر یہ نکاح نہیں ہوا. شکیل احمد انڈیا سے, میرا ہندو دوست مسلمان لڑکی سے فون پر بات کرتا ہے, میں لڑکا لڑکی دونوں کو سمجھا چکا ہوں, اب مجھے گناہ تو نہیں ہوگا؟ جب آپ سمجھا چکے ہیں تو آپ کی ذمہ داری پوری ہو گئی, آپ کو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا. کتنے لوگ لڑکے لڑکی فون پہ بات کر رہے ہیں, تو کیا سب کا گناہ آپ کو ہوگا کیا؟ ظاہر ہے آپ سے پوچھ کے تھوڑی کر رہے ہیں. عبد القدیر صاحب انڈیا سے, شوہر نے جھگڑے کے دوران بیوی کو طلاق کا اختیار دے دیا اور کہا کہ جیسے چاہو کر لو, طلاق طلاق بول دو. تو بیوی نے کہا کہ میں کیوں بولوں, تم خود کہہ دو. پھر بیوی نے کہا کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا, کیا طلاق واقع ہو گئی؟ یہ کہنا کہ مجھے تمہارے ساتھ نہیں رہنا, اس سے طلاق واقع نہیں ہوئی ہے. اگر وہ طلاق کا جب اختیار دیا تو اپنے اوپر طلاق واقع کر دیتی تو طلاق واقع ہوتی. میرے شوہر مجھ پر بہت پابندیاں لگا رہے ہیں, مجھے اپنے کسی فیملی ممبرز کے ساتھ کہیں جانے کی اجازت نہیں ہے, یہاں تک کہ والدین کے ساتھ بھی گھومنے نہیں جانے دے رہے. میں بہت پریشان ہوں, آپ بتائیں کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں, آپ کو تو میں یہی مشورہ دوں گا کہ جائز چیزوں میں شوہر کی بہرحال اطاعت کریں. آپ جس حد تک شوہر کی فرما برداری کر سکتی ہیں کریں, جتنی آپ میں استطاعت ہے. لیکن شوہر کو میں مشورہ دوں گا کہ بلا وجہ کی بیوی پہ پابندیاں لگانا یہ ٹھیک نہیں ہے. آپ کو جب اپنے ماں باپ کے ساتھ وہ جا رہی ہے تو کل آپ کی بھی بیٹیاں بڑی ہوں گی اور وہ چاہیں گی ہم اپنے فادر کے ساتھ کہیں جائیں یا والدہ کے ساتھ کہیں جائیں, تو آپ سوچیں کہ اگر آپ کا داماد پابندیاں لگانا شروع کر دے کہ نہیں ابا کے ساتھ بھی نہیں جا سکتی, تو آپ پہ کیا گزرے گی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, استوصوا بالنساء خیرا, آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پہ فرمایا کہ عورتوں کے بارے میں میری وصیت قبول کرو, ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو, اچھے سلوک کی وصیت قبول کرو. وصیت کا لفظ بہت تاکید سے جب کوئی آرڈر دیا جاتا ہے تو وصیت کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو اس طرح کی بلا وجہ کی پابندیاں لگانا بالکل مناسب نہیں ہے. اپنے والدین کے ساتھ جا رہی ہے تو جانے دیں, اور اگر کوئی معقول وجہ ہے تو پھر وہ بیوی کو بتا دیں, بھائی مجھے جانے پہ کوئی اعتراض نہیں لیکن اس میں یہ فسادات ہیں, کوئی معقول ہو. بعض لوگ بلا وجہ کے وہمی شکی ہوتے ہیں اور خام میں جو ہے نا اپنی زندگی بھی مصیبت بنائی ہوئی ہوتی ہے, دوسرے کی بھی زندگی مصیبت بنائی ہوئی ہوتی ہے. تو خلاصہ یہ کہ میں آپ کو شوہر کی اجازت کے بغیر جانے کا تو نہیں کہہ سکتا, شوہر کی اطاعت کریں آپ, لیکن شوہر پر لازم ہے کہ وہ خامخواہ کی پابندیاں بیوی پہ نہ لگائے. اس سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے, میاں بیوی کا رشتہ خراب ہوتا ہے اس سے. کیا ناپاکی کے ایام میں بھی اذان کا جواب دینا چاہیے؟ جی دینا چاہیے. میرا دوست ٹرین سے گر کر نیچے آ گیا اور فوت ہو گیا, اس کی ٹانگ کٹ کر جسم سے الگ ہو گئی تھی, کیا وہ شہید کہلائے گا جبکہ وہ دیندار بھی تھا؟ جی حادثاتی موت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے جس کا مفہوم یہی ہے کہ جو بھی حادثاتی موت ہوگی وہ شہادت ہی کے حکم میں ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے, اس کے درجات بلند کرے. مسز علی کراچی سے, کیا بیوی شوہر سے اس کی سیلری نہیں پوچھ سکتی یا بزنس مین ہو تو انکم نہیں پوچھ سکتی؟ میں اپنے شوہر سے 5 سال سے کہہ رہی ہوں عمرہ پر جانے کا, مگر کہتے ہیں پیسے ہی نہیں ہیں جبکہ دنیا کے سارے کام ہو رہے ہیں. دیکھیں پوچھ سکتی ہے نہیں پوچھ سکتی یہ تو آپ پوچھ کے دیکھ لیں, شوہر بتا دے کہ نہیں بتائے. آپ پوچھنے پر نہ اللہ کی طرف سے کوئی پابندی ہے نہ گورنمنٹ کی طرف سے کوئی پابندی ہے. آپ اپنے شوہر سے پوچھیں کہ بزنس میں کیا کما رہے ہو, کتنی تنخواہ ہے. تو یہ آپ کے شوہر کے پوچھنے کا سوال ہے کہ میری بیوی اگر مجھ سے میری انکم پوچھ رہی ہے تو میں بتا سکتا ہوں کہ نہیں بتا سکتا. تو اگر شوہر پوچھتا ہے تو میں بھی کہوں گا بھائی آپ خود اپنے گھر کے حالات بہتر سمجھتے ہیں. باقی اللہ نے اگر شوہر کو گنجائش دی ہے تو بیوی عمرے پہ جانے کا کہہ رہی ہے نا, کوئی فلم دیکھنے کے لیے سینما گھر جانے کا تو نہیں کہہ رہی ہے. تو اگر آپ کی اچھی آمدن ہے تو آپ اپنی بیگم کو عمرے پہ لے کے جائیں. شریف لوگ ایسا ہی کرتے ہیں, جب اللہ ان کو مالی وسعت دیتا ہے تو بیوی کو سب سے پہلے عمرہ ہی کراتے ہیں, حج کراتے ہیں, عمرہ کراتے ہیں. تو اگر آپ کے شوہر کی آمدن ہے مناسب تو ان کو چاہیے کہ بیگم کو عمرہ کرانے لے کے جائیں. اخلاقیات کا تقاضا ہے, سارے اچھے لوگ یہی کر رہے ہوتے ہیں. ہم جب عمرے پہ جاتے ہیں بہت سے لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں فیملی کے ساتھ آ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کوئی الگ ہی ٹائپ کی زندگی کیوں گزارنا چاہتے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج کو حج پہ لے کر گئے تھے اپنے ساتھ, تو یہ نبی نے سنت زندہ کی, نبی کی سنت آپ زندہ کریں. اپنی بیوی کو اگر اللہ نے گنجائش دی حج کرائیں, حج نہیں کرا سکتے کم از کم عمرہ کرا دیں, اور اگر گنجائش ہی نہیں ہے تو بتا دیں بیگم نہیں ہے گنجائش, پھر بیگم کو بھی چاہیے کہ مان لے بھائی. ڈاکٹر راشد میوات سے, مفتی صاحب انجیکشن وغیرہ لگانے کے لیے یا کسی ایکٹیویٹی کے لیے نامحرم کو چھونے کی ہماری مجبوری ہوتی ہے, میرے لیے کیا حکم ہے؟ میں انجیکشن لگانے کے بعد ہینڈ سینیٹائزر استعمال کرتا ہوں جس میں الکوہل ہوتی ہے, تو کیا میرا وضو باقی رہتا ہے؟ وضو باقی رہتا ہے اس سے. البتہ غیر محرم کو کسی علاج کی مجبوری سے ہاتھ لگانا پڑے تو گلوز پہنے ہاتھوں میں, بلا حائل ہاتھ نہ لگائیں, گلوز پہن کے جو ہے وہ مجبوری ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ خواتین کے لیے لیڈی ڈاکٹرز ہوں, مردوں کے لیے جینٹس ڈاکٹر ہوں, تاکہ یہ اختلاط نہ ہو. ایک عجیب طوفان بدتمیزی مچا ہوا ہے ہسپتالوں میں, ایک عجیب بےہودگی کا عالم ہوتا ہے. تو جب تک مجبوری ہے تو پھر آپ گلوز ہاتھوں میں پہن لیں اور پھر جو ہے وہ علاج وغیرہ کریں. منذر احمد انڈیا سے, اگر جنت میں کسی سے گناہ ہو جائے تو اللہ کیا اس کو جہنم میں ڈال دے گا؟ جنت میں گناہ ہو ہی نہیں سکتا بھائی, کیوں کرے گا گناہ کوئی جنت میں؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں بھیجا تھا تو ایک درخت پہ پابندی لگائی تھی, وہ آزمائش تھی, اور
اس میں پھر اللہ نے بتا دیا تھا کہ دنیا میں بھیج دیا، اب جو ہے نا کچھ نیک اعمال کرو گے تو جنت میں جاؤ گے۔ آدم علیہ السلام کو جو جنت ملی تھی بغیر کسی عمل کے، تو اس لیے اللہ نے ان کو ایک آزمائش میں ڈال دیا ہمیں سبق دلانے کے لیے۔ اب جو جنت میں جائے گا تو جزاء بما کانوا یعملون، اللہ کہتے ہیں تمہارے اعمال کا بدلہ ہے یہ، تو جو آزمائش ہونی تھی وہ ہو گئی۔ پھر جنت میں اب جب جائیں گے، اللہ ہم سب کو لے کے جائے، تو اب کوئی آزمائش جنت میں نہیں ہے، آزمائش نہیں ہے تو اس کی مخالفت پہ گناہ کا خطرہ بھی نہیں ہے، تو ساری خواہشات جنت میں پوری ہوں گی۔ تو اس لیے یہ سوال ہی غلط ہے کہ کسی سے گناہ ہو جائے، ہو ہی نہیں سکتا گناہ جنت میں۔ کیا تعویذ گلے میں ڈالنا شرک ہے؟ شرکیہ تعویذ گلے میں ڈالنا شرک ہے، شرکیہ تعویذ نہ ہو تو پھر شرک نہیں ہے۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا تعویذ اور رقیہ یہ شرک ہے، صحیح حدیث ہے، تو اس سے مراد شرکیہ تعویذ ہے۔ اب ظاہر ہے کسی نے تعویذ میں یا اللہ مدد لکھ کے گلے میں لٹکا دیا تو اس میں شرک ہے، تو عین توحید ہے، اللہ سے مدد مانگ رہا ہے وہ۔ ہاں البتہ یہ ضرور ہے کہ تعویذ گنڈوں کو شریعت میں پسند نہیں کیا گیا، اس کو کمال توکل کے خلاف سمجھا گیا ہے، تو اس لیے ان چیزوں سے ایوائڈ کرنا چاہیے۔ اعتدال کی راہ تعویذ کے بارے میں یہی ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، ایک طرف غلو کا شکار ہیں، ہر وقت تعویذ فلیتے پلیتے، ان کے آپ نے دیکھا ہوگا ہر وقت کہیں نہ کہیں سے کچھ نکل ہی رہا ہوتا ہے ان کے پرچی، ذرا ذرا سے کاموں میں بس تعویذ گنڈوں میں۔ اور ایک غلو یہ ہے کہ اس کو شرک، ہر تعویذ کو شرک سمجھنا شروع کر دیا ہے۔ تو اعتدال کی راہ یہی ہے کہ شرکیہ تعویذ تو شرک ہے، لیکن جو شرکیہ تعویذ نہ ہو، آیات لکھی ہوئی ہیں اس کے اوپر یا اللہ سے مدد مانگی گئی ہے، تو وہ شرک کیسے ہوگا؟ وہ شرک نہیں ہے لیکن توکل کے خلاف ہے، یعنی کمال توکل کے، اس لیے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور میرے اس پہ بہت دفعہ بیانات ہو چکے ہیں، جو لوگ ان تعویذوں میں پڑھتے ہیں وہ قیامت تک پڑے ہی رہتے ہیں۔ عربوں کو دیکھو آپ، کسی کے گلے میں کوئی تعویذ آپ کو نظر نہیں آئے گا، ان کے سارے کام پورے ہو رہے ہیں، ملک بھی ان کا ترقی پہ ترقی کرتا چلا جا رہا ہے۔ اور ہماری حالت دیکھو آپ، فلیتے اور ایک دھاگا ادھر اور ایک دھاگا فلاں نے پڑھ کے ادھر ایک ادھر، پھر بھی کام نہیں بن رہے ہوتے۔ تو اس لیے ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں، 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگنا سیکھیں۔ جب کوئی مشکل ہو، پریشانی ہو، اسباب اختیار کریں، جیسے بیماری ہے تو علاج اور اللہ سے دعا، بے روزگاری ہے تو روزگار کی تلاش اور اللہ سے دعا۔ جو ان چیزوں پہ آ جائے اللہ اس کے سارے کام بنا دیتے ہیں، اور جو تعویذ گنڈوں میں لگ گیا گیا کام سے۔ قرآن عربی میں ہے اور ترجمہ اردو میں، تو کیا ترجمہ پڑھنے سے بھی قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا؟ نہیں جی، تلاوت کا ثواب عربی میں ہی ملے گا، کیونکہ قرآن عربی میں ہے اور جو اللہ کا کلام ہے نا وہ عربی میں ہی ہے، تو جب تک اس کو عربی میں نہیں پڑھیں گے تلاوت کا ثواب نہیں ملے گا۔ ہاں ترجمہ پڑھنے سے قرآن سیکھنے کا ثواب ملے گا، تاکہ آپ کو پتہ چلے بھئی اللہ آپ سے کیا کہہ رہے ہیں، تو یہ ایک الگ نیکی ہے کہ آپ کو پتہ چلے کہ میرا اللہ مجھ سے کیا کہہ رہا ہے۔ تو ترجمہ بھی اور تفسیر بھی پھر پڑھی جائے، صرف ترجمہ نہ پڑھا جائے، بعض دفعہ اس سے اور کنفیوژن ہو جاتی ہے، تفسیر کے ساتھ ترجمہ پڑھیں، تو اس میں تعلیم قرآن کا، تعلم قرآن کا ثواب ملے گا، قرآن سیکھنے کا۔ لیکن جو تلاوت کا ثواب ہے وہ جب تک عربی میں تلاوت نہیں کریں گے وہ تلاوت کا ثواب نہیں ملتا۔ معذور بچے کیوں پیدا ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ اپنی قدرت دکھاتا ہے، آزمائش، دنیا جو ہے دارالامتحان ہے، تو بعض دفعہ اللہ معذور بچہ پیدا کر دیتا ہے ماں باپ کے لیے کہ آزمائش ہے کہ اس کو پالو اور جنت کماؤ۔ تو دنیا تو امتحان کی جگہ ہے نا، تو یہاں ساری خواہشات تھوڑی پوری ہوں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اس میں عبرت بھی دکھا دیتا ہے، جیسے جو لوگ نابینا ہوتے ہیں تو آنکھوں والوں کو شکر نعمت کی توفیق ملتی ہے کہ بھئی اللہ ہم سے بھی آنکھیں چھین سکتا تھا۔ تو عرف الاشیاء بازدادها، عربی کا مقولہ ہے کہ کسی بھی شے کو جاننے کے لیے اس کے اپوزٹ کا ہونا ضروری ہے۔ دنیا میں بدامنی نہ ہو تو امن کی قدر نہیں ہوگی، بھوک نہ ہو تو پیٹ بھرنے کی قدر نہیں ہوگی، بیماریاں نہ ہو تو صحت کی قدر نہیں ہوگی، معذور نہ ہو تو جو معذور نہیں ہے ان کو اس کی قدر نہیں ہوگی کہ معذوری سے بچنا کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نا کچھ چیزیں ایسی پیدا کی ہیں کچھ لوگوں کو کہ وہ دوسروں کے لیے عبرت کا ذریعہ بن جاتے ہیں، باقی ان کو پھر اللہ کسی اور طرح سے نوازتا ہے۔ جیسے جس کی آنکھیں اللہ لے لے اس سے، تو اب اس میں حکمت کیا ہے کہ جن کی آنکھیں ان کو قدر ہو کہ بھائی بغیر آنکھوں کے بھی اللہ ہم سے بھی آنکھیں چھین سکتا تھا، لیکن جس کی آنکھیں چھین لی اس کے لیے پھر خوشخبریاں ہیں کہ بھئی تمہیں اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا، اس میں حکمت تھی، لیکن اس کا بدلہ اللہ تمہیں دے گا۔ وہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ابتلیت عبدی بحبیبتیہ فصبر عوضتہ منہما الجنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، فرمایا جب میں اپنے کسی محبوب بندے سے اس کی محبوب چیزیں چھینتا ہوں، یعنی آنکھیں چھین لیتا ہوں، وہ صبر کر لے تو اس صبر کا بدلہ میرے پاس جنت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو معذور لوگ جتنے بھی دنیا میں پائے جاتے ہیں ان کا حساب بھی ہلکا ہوگا، ان کا جنت میں جانے کے امکانات بھی دوسروں سے زیادہ ہیں، اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ لیکن یہ اللہ نے دوسروں کے لیے آزمائش بنا دی کہ بھئی دیکھو تاکہ تم بھی ڈر کے رہو۔ قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غیر اللہ، اللہ کہتے ہیں اللہ چاہے تم سے بھی تمہاری آنکھیں اور تمہاری سماعت چھین لے۔ تو یہ جو معذور پیدا ہوتے ہیں نا، اس میں یہ حکمت ہے کہ جو معذور نہیں ہے وہ اللہ کی نعمت کی قدر کریں، اور معذوروں کے لیے یہ آزمائش ہے کہ ان کا حساب کم ہوگا، ان کے جنت میں جانے کے امکانات زیادہ ہیں اگر وہ اس معذوری پہ صبر کرتے ہیں۔ مش زنی کر لی تو 40 دن تک نماز قبول نہیں ہوتی، کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں، یہ صحیح نہیں ہے، باقی یہ عمل حرام ہے، ناجائز ہے، گناہ ہے، البتہ اس سے نماز کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ توبہ کرنی چاہیے، نکاح جلدی کرنا چاہیے تاکہ ان اخلاقی برائیوں سے جان چھوٹے۔
عثمان لیاقت رحیم یار خان سے کون کون سے کام والدین کی نافرمانی میں آتے ہیں اور کون سے کام سے ہم فرمانبردار بنیں گے اور کون سے کام بد اخلاقی والے ہیں اور کون سے کام باخلاق؟ پورا معاشرتی علوم کا ایم اے اسلامیات کا پرچہ آپ نے میرے سامنے لا کے رکھ دیا ہے. بھائی جتنی والدین کی خدمت کر سکتے ہیں کریں، اور جائز چیزوں میں والدین کی اطاعت لازم ہے. البتہ کچھ چیزیں بنیادی حقوق میں سے ہیں، ان میں والدین کی اطاعت لازم نہیں ہے. کر لیں تو ثواب ملے گا، نہ کریں تو گناہ نہیں ہے. جیسے آپ نے نکاح کرنا ہے تو والدین آپ کو نکاح سے نہیں روک سکتے، اور آپ نے جو ہے پڑھائی کرنی ہے، والدین کہہ رہے نہیں بزنس ہی کرو، تو آپ شرعاً آپ کو اختیار ہے آپ پڑھائی کریں. یا والدین فورس کرنے بزنس کرنا ہے، آپ کہہ رہے نہیں میں نے ڈاکٹر بننا ہے، تو اس میں بھی شریعت نے آپ کو رائٹ دیا بھئی آپ ڈاکٹر بن جاؤ. آپ نے کہیں تجارتی سفر کرنا ہے، ماں باپ کہہ رہے ہیں نہیں کرنا سفر، تو شریعت نے آپ کو رائٹ دیا آپ سفر کر سکتے ہیں بشرطے کہ ماں باپ کو نقصان نہ ہو رہا. تو کچھ چیزیں انسان کے بنیادی حقوق میں سے ہیں، وہ اللہ نے اسلام نے سب کو دی ہیں. اس میں اگر والدین کی مان لیتے ہیں تو ثواب ملے گا، نہیں مانتے تو گناہ نہیں ملتا، کیونکہ والدین کی بھی ایک حقوق کی ایک لمٹ اللہ نے رکھی ہے. لیکن آپ اس لمٹ کو دیکھے بغیر بس آپ پوری کوشش کریں ہر طرح سے ماں باپ کو خوش رکھیں. اسلام میں اس سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے حقوق العباد میں، کہ ماں باپ آپ کے آپ سے خوش رہیں. عبد الاحد علی گڑھ سے، بعض علماء صدقہ فطر کو فرض کہتے ہیں، بعض واجب. اس اختلاف کے بارے میں بتا دیں، اور فرض واجب میں کیا فرق ہے یہ بھی بتا دیں. دیکھیں فرض کا مطلب بھی ضروری، واجب کا مطلب بھی ضروری. یہ ایک فقہی اصطلاح ہے کہ فقہاء نے جب دیکھا کہ جن چیزوں کا لازم ہونا ظنی دلیل سے ثابت ہے تو ان کو فقہاء نے واجب کا لفظ دے دیا، اور جن چیزوں کا لازم ہونا یقینی اور قطعی دلیل سے ثابت ہے، تواتر سے ثابت ہے، ان کو فقہاء نے فرض کہہ دیا. اس کی مثال ایسے جیسے 5 نمازیں فرض ہیں، تو یہ بالکل اتنی واضح، اس پر پوری امت کا اتفاق ہے، تو اس لیے اس کو فرض سے تعبیر کیا. لیکن جو وطر کی نماز ہے، حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ زادکم صلاۃ الا وہی الوتر، اللہ نے ایک اور نماز کا اضافہ کیا اور وہ وطر ہے. من لم یوتر فلیس منا، جو وطر نہیں پڑھتا ہم میں سے نہیں ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے وطر بھی ضروری ہے، لیکن اتنے ضروری نہیں ہے جتنے 5 نمازیں فرض ہیں. وطر کے واجب ہونے میں یعنی لازم ہونے میں علماء کا اختلاف ہے، تو اس اختلاف کی وجہ سے اور دلائل اتنے مضبوط نہیں ہے جتنے 5 نمازوں کے فرض ہونے پہ، تو اس لیے فقہاء نے وطر کو فرض کہنے کے بجائے واجب کا نام دے دیا. تو یہ ٹرم ہے، اصطلاح ہے کہ شریعت میں کون سی چیز کس درجے کی ہے، اس میں فرق کرنے کے لیے حضرات فقہاء نے نام الگ الگ دے دیے کہ بھئی یہ فرض ہے یہ واجب ہے. تو لازم دونوں ہی ہیں. تو صدقہ فطر کو بھی واجب اس لیے کہا کہ بھئی زکوٰۃ کی طرح لازم نہیں ہے، کیونکہ زکوٰۃ پہ تو قرآن کی بہت ساری آیتیں احادیث سے پتہ چلتا ہے یہ تو قطعی درجے میں لازم ہے آپ کے اوپر. تو صدقہ فطر بھی لازم ہے، حدیث میں اس کا بھی حکم ہے، اور حکم جو ہے وہ آرڈر وجوب ہی کے لیے ہوتا ہے. لیکن فقہاء نے اس کو فرض کا نام نہیں دیا، بلکہ زکوٰۃ، کیونکہ اگر فرض کہہ دیتے تو زکوٰۃ میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہتا، تو زکوٰۃ سے ایک درجہ کم کرنے کے لیے اس کو واجب کا نام دے دیا. باقی ہے صدقہ فطر بھی ضروری اور زکوٰۃ بھی ضروری ہے. اگر نکاح کے وقت جو حق مہر، جیب خرچ اور گھر طے ہوا تھا وہ شوہر نہ دے تو عورت کو کیا کرنا چاہیے؟ کہ اللہ پہ چھوڑ دینا چاہیے؟ کیونکہ بار بار مطالبہ کرنے پر جھگڑا ہوتا ہے. شوہر کو چاہیے اللہ سے ڈرے، آخرت کا خوف دل میں رکھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدوں کی خلاف ورزی پر کتنی وعیدیں سنائی ہیں، اور قرآن میں تو عورت کے ساتھ جو آپ کے مالی معاہدے ہوئے ہیں ان کی بہت زیادہ تاکید ہے کہ ان معاہدوں کو پورا کیا جائے. تو شوہر اگر یہ نہیں کر رہے جو معاہدے انہوں نے کیے تھے تو گنہگار ہوں گے. حق مہر طے ہوا تھا، جیب خرچ وغیرہ وہ سب دینا چاہیے شوہر کو. آپ کو بہرحال میں یہی مشورہ دوں گا کہ آپ اچھی طرح مطالبہ کریں، نہیں دے تو پھر صبر کر لیں، اپنا گھر کیوں خراب کریں گے؟ آج کل پتہ ہے گھر خراب ہونے سے کے سائیڈ افیکٹ زیادہ ہیں. ارباز صاحب انڈیا سے، ہماری برادری میں لڑکیاں کم ہیں اور لڑکے زیادہ، اور ہماری برادری والے ہماری برادری سے باہر شادی نہیں کرنے دیتے. کیا ہم اپنی برادری کے باہر کسی مسلمان لڑکی سے شادی نہیں کر سکتے؟ برائے مہربانی برادری والوں کو سمجھائیں، کر کے بتا دیں. ہو گئی ہے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو، یہی حل، ایسی برادری کا یہی حل ہے. کوشش کریں برادری میں تلاش کریں، مل جاتی ہے ٹھیک ہے، نہیں مل رہی تو یہ تھوڑی کہ یہ جہاں مرضی کر لیں بھائی، اچھی جگہ کریں، بس لڑکی نیک ہو، شریف شرفا ہو. جعفر اقبال ہنگو سے، کیا وضو سے پہلے استنجا ضروری ہے؟ نہیں بھائی، وضو اور استنجا کا کوئی آپس میں لنک بنتا ہی نہیں ہے. عثمان لیاقت رحیم یار خان سے، میری داڑھی کے بال کم اور گھنگریالے ہیں جس کی وجہ سے گھر والے داڑھی کٹوانے کا کہتے ہیں، جبکہ مجھے داڑھی رکھنے کا بہت شوق ہے. میں ان کو کیا جواب دوں تاکہ وہ مجھے کہنا چھوڑ دیں؟ آپ کو میرے بھائی شوق نہ بھی ہو تو داڑھی رکھنا پڑے گی، آپ کو داڑھی رکھنا شریعت میں لازم ہے. تو ایک مٹھی تک کم از کم رکھیں اور گھر والوں کی بات نہ مانیں. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. خاتون نے پوچھا ہے میں مہندی لگاتی ہوں تو اس میں ہندو لوگ اپنے بھگوان کی تصویر بنانے کا کہتے ہیں، تو کیا میں مہندی سے بھگوان کی تصویر بنا سکتی ہوں؟ نہیں بنا سکتی. محمد شاکر انڈیا سے، میں جانوروں کے ہسپتال میں ہوتا ہوں، اللہ خیر کرے. اکثر کتے کپڑوں سے ٹچ ہو جاتے ہیں اور کبھی کپڑوں پر زبان بھی لگا دیتے ہیں، تو کیا ان کپڑوں میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ کتے کا جو تھوک ہے وہ ناپاک ہوتا ہے، خود کتا ناپاک نہیں ہوتا. تو کتا آپ کے کپڑوں سے جتنا بھی ٹچ ہو جائے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اگر وہ آپ کے کپڑوں سے زبان لگائے گا تو پھر وہ جگہ پر دھونا لازم ہے.
اگر وضو کرنے کے بعد دودھ پیتے بچے نے پیشاب کر دیا تو کیا دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ نہیں جی، پیشاب بچے نے کیا ہے تو وضو آپ کو کیوں کرنا پڑے گا؟ ہاں، وہ جگہ دھو لیں جہاں پیشاب لگا ہوا ہے۔ کیا مسلمان کافر ہونے کے بعد تجدید ایمان کے بغیر دوبارہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ کافر ہونے کے بعد تو تجدید ایمان ضروری ہے نا، تو ایسے کیسے مسلمان ہوگا؟ دوبارہ سے اس کو توبہ بھی کرے اور کلمہ بھی پڑھے پھر مسلمان ہوگا۔ ڈاکٹر نے مادہ منویہ مانگا چیک اپ کے لیے تو کس طرح نکال کر دیں؟ بعض دفعہ ڈاکٹر اسپم کوالٹی چیک کرنے کے لیے منی کا ٹیسٹ کرتے ہیں، تو اس میں اکثر وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاتھ کے ذریعے آپ یہ کام کریں اور بوتل میں اس جو ہے نا اسپم لا کے دیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ میرڈ آدمی بیوی ہی سے اپنی خواہش پوری کر سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی راستہ حلال نہیں ہے۔ اس کا طریقہ یہی ہے کہ اپنی زوجہ سے وہ کانٹیکٹ کرے اور پھر اس میں جو اسپم ہے وہ ڈاکٹر کو لا کے بوتل پکڑا دے یا جو بھی وہ اس کو دیتے ہیں، یعنی ہینڈ سے، ہاتھ سے ہی ٹھیک نہیں ہے۔ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں کیا فرق ہے اور فرض اور واجب میں کیا فرق ہے؟ تفصیل سے بتا دیں۔ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں فرق یہ ہے کہ کچھ سنتیں ایسی ہیں جو نبی نے ہمیشہ پابندی سے پڑھی ہیں اور نماز فرائض کے ساتھ ہی پڑھی ہیں، لہذا وہ ایک درجے میں فرائض ہی کا حصہ ہیں، فرائض ہی کی تکمیل کے لیے، تو وہ کنٹینیو کی ہیں، تو ان کو چھوڑنا ٹھیک نہیں ہے، جائز عمل نہیں ہے۔ کبھی کبھار چھوٹ جائے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو چھوڑنے کی عادت بنا لینا یہ جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میری سنت سے اعراض کرے گا وہ مجھ سے نہیں ہے۔ تو اس سنت میں فرائض واجبات بھی داخل ہیں، سنت مؤکدہ بھی داخل ہے۔ جیسے کچھ نماز کے اندر کی سنتیں ہوتی ہیں نا، اب آپ چاہیں تو نماز ایسے شروع کریں، سورہ فاتحہ سے شروع کرا، سورت پڑھی آپ نے، رکوع میں گئے، ایک تسبیح پڑھ لی تو نماز تو پھر بھی ادا ہو جائے گی، لیکن یہ پراپر وے والی نماز نہیں ہے۔ اس کی مثال ایسے ہے جیسے فجر کی نماز میں اگر کوئی روزانہ امام نماز پڑھائے، پہلی رکعت میں انا اعطیناک الکوثر پڑھے، دوسری میں قل هو اللہ احد پڑھے، تو نماز تو ادا ہو جائے گی، لیکن یہ طریقہ سنت مؤکدہ کے خلاف ہے۔ وجہ اس کی ہے کہ نبی نے فجر کی نماز جب بھی پڑھائی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوائے سفر کے آپ لمبی قرات کیا کرتے تھے، تو اب فجر میں لمبی قرات کرنا واجب تو نہیں ہے۔ اگر ہم کہیں واجب ہے تو اس کا مطلب نہیں کریں گے تو نماز ہی نہیں ہوگی، نماز لوٹانی پڑے گی۔ اور اگر ہم کہیں کہ عام سنتوں کی طرح سنت ہے تو اس کا مطلب پھر یہ ہوا کہ اگر امام روزانہ انا اعطیناک الکوثر پڑھے، قل هو اللہ احد پڑھے تو بھی ٹھیک ہے، نہیں بھائی نہیں۔ تو اس لیے فقہا نے اس کے ایک ٹرم ایجاد کی کہ بھائی اس کو ہم کہیں گے سنت مؤکدہ، ہے تو سنت لیکن عام سنتوں کی طرح نہیں ہے، مؤکد ہے۔ آپ نے فجر کی 2 رکعتوں میں امام نے طول دینا ہے، لمبی پڑھنی ہے اس کو۔ تو اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نماز کے اندر کی سنتیں ایسے باہر کی بھی ہیں۔ اب فجر کے 2 فرض سے پہلے آپ نے ہمیشہ 2 سنت پڑھی ہے، ظہر کے 4 فرض سے پہلے 4 سنت اور بعد میں 2 سنت، مغرب کے بعد 2 سنت، عشاء کے بعد 2 سنت۔ تو اس لیے فقہا نے ان سنتوں کو سنت مؤکدہ کا نام دے دیا، اور ہمیشہ یہ فرائض کے ساتھ ہی پڑھی ہیں۔ تو یہ فرائض کا اس لحاظ سے حصہ ہے کہ فرائض کی تکمیل کے لیے، تو جیسے فجر کی 2 فرضوں کو آپ نے لمبا کیا ہے تو وہ بھی ایک لحاظ سے فرض کا حصہ، فجر کی نماز کا حصہ بن گئی ہیں کہ بھائی فجر کی 2 رکعتیں لمبی ہوں گی، تو ایسے ہی فجر کی 2 رکعتوں سے پہلے 2 رکعتیں الگ سے ہوں گی، ظہر کی 4 رکعتوں سے پہلے 4 رکعتیں الگ سے ہوں گی، تو یہ اس لحاظ سے نماز کا حصہ ہے۔ یہ میں اتنی ڈیٹیل میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ آج بعض اسکالرز نے سنت مؤکدہ ہی کا انکار کر دیا کہ سنت مؤکدہ کچھ ہوتی نہیں ہے، تو یہ تو پوری دین کی بنیادیں آپ ہلا کے رکھ دو گے۔ تو اس لیے سنت مؤکدہ بھی پابندی سے پڑھنا لازم ہے۔ کبھی کبھار چھوٹ جائے تو ایک الگ، جیسے فجر کی 2 رکعتیں آپ کبھی اگر مختصر پڑھ لو، کوئی جلدی ہے، کوئی مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کبھی کبھار، لیکن نارملی فجر کی 2 رکعتیں لمبی ہی پڑھنی پڑیں گی۔ امام پر یہ ہے کہ وہ لمبی نمازیں پڑھائے فجر کی 2 رکعتیں، اور تبھی امام لوگ ایسا نہیں کرتے کہ سورہ اخلاص پڑھ رہے ہوں، لوگ مقتدی بھی کھڑے ہو جائیں گے، بھائی یہ فجر اتنی مختصر کیوں کر دی آپ نے؟ ہاں مغرب آپ مختصر پڑھاتے رہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اسی طرح فجر سے پہلے ہمیشہ نبی نے 2 سنتیں پڑھی ہیں تو آپ کو بھی پڑھنی پڑیں گی، ظہر سے پہلے 4 سنتیں پڑھی ہیں تو آپ کو بھی پڑھنی پڑیں گی۔ تو یہ ہے سنت مؤکدہ جس کو کنٹینیوسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، تو ہمیں بھی اس کو کنٹینیوسلی کرنا پڑے گا۔ اور غیر مؤکدہ یہ ہے کہ وہ آپ کے لیے بالکل آپشنل ہے، آپ پڑھیں نہ پڑھیں آپ کی مرضی ہے۔ اور واجب کا مطلب تو ضروری ہے، واجب کی میں ڈیٹیل ابھی اس 2-3 سوال پہلے میں جو سوال تھا اس میں ڈیٹیل بتا چکا ہوں کہ وہ تو ایک دفعہ بھی نہیں آپ چھوڑ سکتے، واجب کا یہ مطلب ہے۔ اچھا بھائی، میں دنیاوی ترقی کے لیے بہت کوشش کرتا ہوں مگر اکثر ناکامی ملتی ہے، لیکن میں اللہ سے راضی ہوں، ٹینشن نہیں لیتا، میرا یہ عمل درست ہے؟ جب آپ اللہ سے راضی ہیں، ٹینشن نہیں لیتے تو پھر درست ہے، کوشش تو کرنی چاہیے انسان کو۔ سالم نعمانی بنارس انڈیا سے، اگر کوئی مسلمان مندر جا کر صرف شوق میں ماتھے پر ٹیکا لگوا لے تو کیا اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا؟ اگر وہ بت کے سامنے جھکائے باقاعدہ تو پھر شوق میں بھی جھکائے تو بھی یہ کفر ہے، تو اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ اور اگر صرف ٹیکا لگوایا جا کے تو یہ بھی حرام اور ناجائز ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی قوم کی مشابہت سے منع کیا ہے، تو مذہبی رسوم میں آپ مشابہت اختیار نہیں کر سکتے۔ تو باقی ٹیکا لگوانے سے نیت کیا تھی؟ تو اگر صرف شو کے لیے لگوایا تو ناجائز اور حرام ہے، نکاح نہیں ٹوٹے گا اس سے۔ لیکن اگر آپ کی نیت عبادت کی تھی، اب مجھے نہیں پتا ہندوؤں میں ٹیکے کا کانسیپٹ ہے کیا، اتنا تو پتا ہے کہ ان کا ایک مذہبی شعار ہے یہ مندر میں جا کے ٹیکا لگوانا۔ اب وہ عبادت کی نیت سے کرتے ہیں یا کیا کرتے ہیں یہ ڈیٹیل میرے علم میں ہے نہیں،
بہرحال کسی بت کے سامنے اگر آپ جھک گئے تو عبادت کی نیت نہ بھی ہو تو بھی کافر ہی کہلاؤ گے آپ، کیونکہ کسی جو ہے نا، اس پہ فقہاء نے بڑی بحث کی ہے، احکام القرآن میں اس پہ بڑی بحث ہے کہ بت کے سامنے اگر آپ جھکتے ہو تو آپ کا عمل شریعت پھر اس کو عبادت ہی قرار دیتی ہے۔ ہاں جان کا خوف ہو اگر تو ایک الگ بات ہے، جان کا جب تک خوف نہیں ہے تو کسی بت کے سامنے سجدہ کرنے کو تعظیم نہیں قرار دیا جائے گا، سجدہ عبادت ہی کا قرار دیا جائے گا اور اس میں کافر ہو جائے گا انسان۔ نارملی ٹیکا لگوانے سے کافر نہیں ہوگا لیکن گناہ گار ہوگا، آپ توبہ استغفار کریں۔ نماز ٹوٹ گئی چکر آنے کی وجہ سے تو گناہ تو نہیں ملے گا؟ نہیں ملے گا بھائی۔ اگر کھڑے ہو کر پیشاب کریں اور پانی سے استنجا کریں تو کیا استنجا ہو جائے گا؟ جی ہو جائے گا استنجا، لیکن کھڑے ہو کر بلا ضرورت پیشاب کرنا بہت برا عمل ہے، کوئی مجبوری ہو تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ شیخ انس انڈیا سے، نماز میں کتنا ہل جل کر سکتے ہیں؟ عمل کثیر کتنا عمل ہوتا ہے؟ نماز میں ہل جل بالکل بھی نہ کریں، شدید مجبوری ہو تو ایک ہاتھ سے اگر ایک عمل ہو سکتا ہے تو 2 ہاتھ استعمال نہ کریں، جیسے کہیں خارش ہو رہی ہے تو ایک ہاتھ کیا، خارش کر لی، ختم ہو گیا بس۔ باقی اس میں اختلاف ہے کہ کتنا عمل کثیر کہلائے گا۔ بعض حضرات نے کہا جلی 3 دفعہ اگر آپ نے حرکت کر لی ہے تو یہ عمل کثیر ہے، لیکن دلیل کے لحاظ سے راجح قول یہ ہے کہ اتنی حرکت کر لی کہ کوئی نووارث شخص آئے تو اس کو دیکھنے میں لگے کہ آپ نماز پڑھ ہی نہیں رہے ہو، تو پھر یہ عمل کثیر کہلائے گا اور اس سے نماز چھوڑی جائے گی۔ اچھا بھائی، وسیم پٹھان انڈیا سے، ہمیں 3-4 سالوں سے مسلسل نقصان ہو رہا ہے، صرف 3-4 سالوں سے ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے 3-4 سالے جب ہوں گے تو نقصان تو ہوگا نا آپ کو، 1 سالہ ہی کافی ہے نقصان پہنچانے کے لیے، آپ کو 3-4 سالوں سے ہو رہا ہے۔ اچھا سالوں سے مراد ایئرز ہے، YEARS، وہ والے سالے مراد نہیں ہے۔ ہم نے کوئی برائی بھی نہیں کی، ہمیں لگتا ہے کہ کسی نے ہمارے اوپر جادو کیا ہے، کیا کیا جائے؟ کوئی جادو وادو نہیں ہے آپ کے اوپر، نقصان ہو رہا ہے تو اس نقصان کی تلافی کی کوشش کریں، اور وہ جن 3-4 سالوں سے ہو رہا ہے ان 3-4 سالوں کی انکوائری کروائیں، یہ سالے آپ کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ سوری، یعنی 3-4 سالوں سے ہو رہا ہے نا، اس سے پہلے تو نہیں ہو رہا تھا، تو ظاہر ہے جو 4-5 سال پہلے سے دیکھیں کہ آپ نے کیا ایسا عمل کیا جس کی وجہ سے اب نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ بہرحال جادو وادو آپ کے اوپر نہیں ہے، آپ توبہ استغفار کریں اور اپنی اصلاح کی کوشش کریں اور نقصان کی وجہ تلاش کرنے کی کوشش کریں، اس کو دور کریں۔ پھر بھی ہو رہا ہے تو بھائی اللہ کی طرف سے مقدر ہے، اللہ سے کون لڑ سکتا ہے؟ صبر کریں، اللہ اس پہ آپ کو اجر دے گا۔ اصل تو دنیا دارالامتحان ہے، آزمائش کی جگہ ہے، اصل تو آخرت ہے۔ اگر میسج وغیرہ پر عربی میں سلام کے بجائے کسی اور زبان میں سلام کے بجائے کچھ اور الفاظ لکھ دیں تو کیا خلاف سنت ہوگا؟ جی ہاں جناب، خلاف سنت ہوگا۔ انگلش میں بسم اللہ لکھ سکتے ہیں، بھائی بسم اللہ کو بسم اللہ ہی لکھیں، کیوں رسم الخط کو چینج کر رہے ہیں؟ مناسب نہیں ہے، یہ جو عربی الفاظ ہیں خاص طور پہ دعائیں ہیں ان کو رومن میں لکھنا مناسب نہیں ہے، تو یہ کیونکہ عربی رسم الخط اور یہ ان کی حفاظت بھی ہمارے ذمے ہے، تو اس لیے اس کو عربی میں ہی لکھنا چاہیے۔ بہت سے لوگوں نے انشورنس سے تو بہرحال بہتر ہے، یہ اس میں گناہ زیادہ ہے، لیکن اس میں گناہ ہے یا نہیں ہے تو ہماری رائے یہی ہے کہ ہمیں اس پر موجودہ تکافل کے سیٹ اپ پر اطمینان نہیں ہے، لیکن وقت کے ایک بہت بڑے عالم حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب اور دارالعلوم کرنگی ایک بہت بڑا ادارہ ہے، ان کے علماء کی نظر میں یہ جائز ہے، تو اگر کوئی ان کے فتوے پر عمل کرتا ہے تو کر سکتا ہے۔ وہ ایک عامی آدمی کے لیے تو مفتی کا فتویٰ ہی، جو ماہر ایکسپرٹ مفتی ہیں ان کا فتویٰ ہی دلیل ہوتی ہے، تو احتیاط کا تقاضا یہ کہ اجتناب کیا جائے۔ ہماری رائے میں بہرحال اس میں ہمیں تحفظات ہیں، ہم نے ابھی تک اس کے جواز کا فتویٰ نہیں دیا ہے، تو احتیاط ہم تو یہی مشورہ دیں گے کہ آپ نہ کریں۔ ایک لڑکا مجھے پسند کرتا تھا اور نکاح کا پیغام بھیجنا چاہتا تھا، مگر میرے والدین نے منع کر دیا کہ وہ لڑکا صحیح نہیں ہے، اور مجھے بھی کبھی کبھی لگتا ہے کہ وہ صحیح نہیں تھا۔ اب میری منگنی کہیں اور ہو گئی ہے، مگر مجھے اس کا خیال آتا ہے کہ ایک دفعہ میرے والدین اس سے مل لیتے، کیا پتہ وہ صحیح ہوتا، میں اسے بھول نہیں پا رہی ہوں، سوچتی ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری شادی کے بعد بھی مجھے اس کے خیالات آتے رہے۔ یہ شیطان کی عادت ہوتی ہے۔ دیکھو ہم جب بچپن میں کوئی چیز خریدتے تھے نا، بلکہ آپ کو ابھی بھی پتا ہوگا کہ جب بھی شاپنگ کرتا ہے نا انسان، بہت سوچ سمجھ کے ایک چیز لیتا ہے، خریدتے ہی اس کے علاوہ سب چیزیں اچھی لگنا شروع ہو جاتی ہیں انسان کو۔ یعنی آپ نے جا کے شاپنگ سینٹر میں بہت سوچ سمجھ کے کوئی چیز خریدی نا، خرید کے آپ شاپنگ مال سے نکلے تو آپ کو پھر ہر چیز اچھی لگنا شروع ہو جائے گی، جوتے ہیں، پینٹ ہے، کپڑے ہیں، یہ انسان کی نیچر ہے، جو چیز اس کے پاس نہیں ہوتی انسان کا دل اس کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو آپ کو یہ شیطان وسوسے ڈال رہا ہے، جہاں آپ کے والدین نے آپ کی بات طے کر دی، آپ اس پہ خوش ہو جائیں اور شادی ہو جائے گی تو یہ وسوسے آپ کو نہیں آئیں گے اور وہ دماغ سے اس کو نکال دیں آپ۔ کیا کسی غیر مسلم کو خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے، نہ ہو سکنے کی کوئی دلیل ہمارے پاس نہیں ہے۔ اگر کسی نے موبائل سے ڈائریکشن دیکھ کر، لیکن وہ غیر مسلم اس سے خوش فہمی میں نہ ہو کہ میں جنت میں جاؤں گا، ہو سکتا ہے یہ اس لیے زیارت ہوئی ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کو ایمان کی توفیق دینا چاہتے ہوں اور اس کو خوشخبری دینا چاہتے ہوں، اس کو موٹیویشن مل رہی ہو اللہ کی طرف سے کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ اعظم گبول بحریہ ٹاؤن کراچی سے پوچھتے ہیں، مسجد کی بجلی اپنے ذاتی گھر کے کام کے لیے استعمال کر سکتے ہیں؟ جی نہیں کر سکتے۔
محمد تیمور منہاس کشمیر سے، اگر کوئی شخص کسی کمرے میں نماز پڑھ رہا ہو، دوران نماز اگر کوئی شخص کمرے میں آ کر سگریٹ، شیشہ یا کوئی نشہ کرنا شروع کر دے تو ایسے میں نمازی کے لیے کیا حکم ہے اور نشہ کرنے والے شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ نمازی کے لیے تو حکم یہی ہے کہ اپنی نماز کو کمپلیٹ کرے. نشہ کرنے والے کے لیے حکم یہی ہے کہ یہ تو غلط جگہ ہے، ظاہر ہے کوئی بندہ نماز پڑھ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مسجد میں کچا پیاز کھا کے جانے سے منع کیا ہے، تو یہ تو نشے کی بدبو تو کچے پیاز سے بھی زیادہ ہوتی ہے. تو اگرچہ مسجد نہیں ہے لیکن بہرحال ایک نمازی کا بھی ایک احترام ہے، تو اس کو منع کیا جائے، اور کیا کر سکتے ہیں. ابو ہریرہ بٹ کوئٹہ سے، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ اللہ تعالیٰ ایمان مضبوط کر دے. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، یہ دعا بھی پڑھا کریں اور اللہ سے ایمان کی ثابت قدمی کی دعا مانگا کریں اللہ تعالیٰ سے. تو نماز بس شریعت کے حکام پر عمل کریں گے تو اسی سے ایمان مضبوط ہوتا ہے. ذکر اللہ کیا کریں. ساؤتھ افریقہ سے کسی نے پوچھا ہے، میری شادی کو 12 سال ہو گئے ہیں، 12 سالوں سے میرے شوہر مجھے دھوکہ دے رہے ہیں، اب میری برداشت سے باہر ہو چکا ہے، اب تو وہ میرے سامنے بھی فحش ویڈیوز دیکھنے لگے ہیں، استغفر اللہ، ساری حدیں پار کر دی ہیں، میرے پاس واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے، کیا مجھے ابھی بھی شوہر کا حق ادا کرنا ہوگا؟ جبکہ وہ میرے قریب آتے ہیں تو مجھے وحشت ہوتی ہے، میرے 2 بچے ہیں، میں کیا کروں؟ یہ تو بہت ہی بری حرکت ہے، بیوی کے سامنے یہ کام کر رہا ہے ایک آدمی، فحش ویڈیوز دیکھ رہا ہے. تو آپ اپنے رشتہ داروں سے رابطہ کریں، اپنے والد سے، بھائیوں سے. عورت کو سپورٹ ملتی ہے اس کے خاندان کے مردوں سے، تو خاندان کے مرد ہی اگر ڈھیلے ہوں تو پھر عورت، ہماری سوسائٹی میں آپ کو پتہ ہے پھر عورت پہ ظلم ہوتا ہے. یہ تو بہت ہی تکلیف دہ حرکت ہے. اصولی طور پر تو ایسی صورت میں شوہر سے علیحدگی لینی چاہیے. جو آپ کے سامنے اس کام کو کرتے ہوئے اس کو شرم نہیں آ رہی ہے، اتنی کھلے عام ایک جرم کر رہا ہے وہ تو، اور اس سے خطرہ ہوتا ہے کہ عورت بھی گناہ میں نہ پڑ جائے کہیں. تو اصولی طور پر تو یہی ہے کہ ایسے میاں سے علیحدگی لینی چاہیے تاکہ، لیکن آج کل مسئلہ یہ ہے کہ خواتین کا علیحدگی لینے کے بعد زیادہ بڑے مسائل کھڑے ہونے کا خطرہ ہوتا ہے کہ دوبارہ شادی اچھی جگہ ہو نہ ہو، بچے نہ رول جائیں کہیں. تو میں اب اس بارے میں آپ کو کچھ مشورہ نہیں دے سکتا جب تک کسی کے پورے حالات سامنے نہ ہو، کیسے مشورہ دے انسان. تو آپ خود ہی نمٹیں اس کیس سے، اپنے رشتہ داروں کو بیچ میں ڈالیں، یہی کہہ سکتا ہوں میں. باقی بیسک حقوق اگر وہ آپ کے ادا کر رہا ہے تو آپ کو بھی اس کے بیسک حقوق ادا کرنے پڑیں گے. تو یہی ہے. باقی محبت اور ایک جو شوہر سے ایک محبت کا تعلق ہوتا ہے وہ تو اختیار میں نہیں ہے، ظاہر ہے اس ٹائپ کے شوہر سے عورت کہاں محبت کرے گی. اللہ تعالیٰ ہدایت دے آپ کے شوہر کو، میں دعا ہی کر سکتا ہوں. یقینی طور پر کوئی مشورہ دینا میرے لیے ممکن اس وقت تک نہیں ہے جب تک کسی کے پورے حالات سامنے نہ ہو. تو آپ اپنے خاندان کے مردوں کو بیچ میں ڈالیں. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، بچپن میں جبکہ اس وقت میں بہت چھوٹا تھا، اپنے دوست کے ساتھ مل کر ایک بلی کے بچے کو کنویں میں گرایا تھا اور اس وقت ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آیا، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے، جانور پہ ظلم کرنا بھی گناہ ہے. اب خیر ہو گیا، اب اس کی تلافی تو ہو نہیں سکتی، جو ہونا تھا ہو گیا، تو بس توبہ استغفار کریں اور بہتر ہے کچھ صدقہ خیرات کر دیں. کسی یعنی مخلوق پر احسان کیا جائے، ایک مخلوق پہ ظلم کیا ہے تو اب ظاہر ہے مخلوق پر احسان کریں، اس کی تلافی کے طور پر یہی تلافی ہو سکتی ہے. سلمان صاحب حیدرآباد انڈیا سے، مفتی صاحب نے ڈراپ شپنگ کو رسک نہ ہونے کی وجہ سے حرام کہا ہے جبکہ ڈراپ شپنگ میں آرڈر آنے پر سپلائر کو پیسے ادا کر دیے جاتے ہیں، اگرچہ پہلے سے قبضہ میں نہ ہو، لیکن اگر گاہک آرڈر گھر پہنچنے پر لینے سے انکار کر دے تو نقصان ہم پر ہی ہوتا ہے، کیا ایسی صورت میں بھی حرام ہوگا؟ دیکھیں، رسک نہ ہونے کی وجہ سے ناجائز کہا ہے ڈراپ شپنگ کو، لیکن ہمیشہ ڈراپ شپنگ میں ایسا نہیں ہوتا کہ رسک نہ ہو. ڈراپ شپنگ میں 3 میں سے ایک صورتیں اختیار کر لیں تو جائز ہو جائے گی. وہ 3 صورتیں کیا ہیں؟ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ نے کمپنی سے مال خریدا، اپنے قبضے میں یا اپنے نمائندے کے قبضے میں لیا، اور پھر کسٹمر کو آفر کیا آپ نے کہ ہاں بھائی ہم سے خریدتے ہو کہ نہیں خریدتے ہو. تو وہ کسٹمر اگر خریدتا ہے تو چونکہ رسک آپ اٹھا چکے ہو، وہ چیز اگر ضائع ہو گئی تو آپ کا نقصان ہوگا. تو ایسی صورت میں یہ بالکل بے غبار طریقہ ہے، یہ جائز ہے. یعنی ایک چیز خریدی اپنے یا اپنے نمائندے کے قبضے میں دی تو رسک خود بخود ٹرانسفر ہو گیا جب قبضے میں آ گئی نا. لیکن خریدنے کا عمل ہو کہ آپ نے کمپنی سے خود خریدی ہو، اپنے لیے خریدی ہو، پھر آگے آپ اس کو بیچیں. دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ آپ کمیشن ایجنٹ بنیں، آپ کمپنی اور کسٹمر کے درمیان ایک ایجنٹ کا کام کریں، دلالی کا کام کریں. اس صورت میں آپ کمپنی کو واضح لفظوں میں بتائیں گے کہ ہم آپ کی چیز بیچ رہے ہیں، یہ ہماری نہیں ہے، آپ کی چیزیں ہم بیچ رہے ہیں. اس دوران جب ڈیلیوری کے دوران یہ چیز ضائع ہو گئی، یہاں سے وہاں لے جاتے ہوئے بیچ میں کہیں ضائع ہو گئی، چور نے چھین لی، تو آپ کا نقصان ہے، ہمارا نقصان نہیں ہے. تو پھر یہ سودا آپ کے لیے جائز ہوگا کیونکہ آپ نے خریدی نہیں ہے، آپ وکیل بن کے بیچ رہے ہیں. تو وکیل کو نقصان نہیں ہوتا شریعت میں، نقصان موکل کا ہوتا ہے جس کمپنی نے آپ کو نمائندہ بنایا ہے. تو یہ کمپنی کو صاف لفظوں میں آپ کو بتانا پڑے گا کیونکہ اس میں 2 نمبری نہیں کہ کوئی اس میں کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے. تیسری صورت ڈراپ شپنگ کی یہ ہوتی ہے کہ آپ کسٹمر کو بیچیں نہیں، بیچنے کا وعدہ کر لیں. آپ کمپنی سے یعنی کسٹمر سے کہیں کہ بھائی یہ چیز ہے میں آپ کو بیچوں گا، ابھی بیچی نہیں ہے میں نے،
وہ اگر مان لیتا ہے ٹھیک ہے جی میں خریدوں گا، تو پھر آپ کمپنی سے خریدیں اپنے لیے، اور پھر آپ اس کو آفر کریں، ہاں بھائی تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم اس سے خریدو گے، تو خریدتے ہو گے نہیں خریدتے، تو اس کے گھر لے جائیں آپ اس چیز کو اور کہیں بھائی تمہیں رائٹ ہے، تم چاہو تو خرید لو، چاہو تو واپس کر دو۔ اگر وہ واپس کر دے تو پھر وہ چیز آپ کی ہے، کمپنی کی نہیں ہے، یہ خوب سمجھ لیں، کیونکہ آپ کمپنی سے آلریڈی خرید چکے ہیں۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی نہیں ہیں، صرف فارمیلٹی پوری کی جا رہی ہوتی ہے، اس لیے اس میں پھر ناجائز عنصر شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہ 3 طریقوں میں سے ایک طریقہ آپ کو اختیار کرنا پڑے گا۔ اور ایک طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے، چوتھا طریقہ، کہ آپ کسٹمر سے کہیں کہ میں تمہاری طرف سے خریدنے کا ایجنٹ بن جاتا ہوں، میں تمہارے لیے چیز خریدوں گا، تمہیں اگر یہ ہم نے انٹرنیٹ پہ تمہیں ایک چیز دکھا دی ہے، تمہیں اچھی لگ رہی ہے، تو میں تمہارے لیے کمپنی سے خرید کے لے کر آتا ہوں۔ تو ایسی صورت میں آپ کسٹمر کی طرف سے ایجنٹ ہوں گے۔ اس صورت میں جب آپ کمپنی سے خریدیں گے تو یوں سمجھا جائے گا آپ نے چونکہ کسٹمر کے لیے خریدا ہے، تو کسٹمر اس کا مالک بن گیا ہے آپ کے قبضہ کرتے ہی۔ اس دوران چیز بیچ میں ضائع ہو گئی تو پھر کمپنی کا نقصان نہیں ہوگا، اس کسٹمر کا نقصان ہوگا۔ تو یہ طریقے ہیں اس کے ڈراپ شپنگ کے جواز کے۔ اس کے علاوہ جو طریقے آج کل مارکیٹ میں چل رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہوتا ہے مارکیٹ میں جو چل رہا ہے وہ یہ چل رہا ہے کہ آپ کسٹمر کو چیز دکھاتے ہیں، ابھی وہ چیز آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، اور کسٹمر کو وہ چیز بیچ دیتے ہیں، کسٹمر خرید لیتا ہے، پھر آپ کمپنی سے وہ چیز خریدتے ہیں اور پھر آپ ڈیلیور کرتے ہیں کسٹمر کو۔ تو کسٹمر کی مرضی ہے لے یا نہ لے لے تو ٹھیک ہے، آپ کو آپ کا کمیشن یعنی آپ کو پروفٹ مل جاتا ہے، حالانکہ وہ پروفٹ آپ کے لیے حلال نہیں ہوتا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جو چیز تمہارے پاس ہے ہی نہیں تم آگے بیچ نہیں سکتے، آپ نے پہلے ہی بیچ دی اس کو۔ تو جب آپ کے قبضے میں ہی نہیں تھی، آپ کی ملکیت میں ہی نہیں تھی، آپ نے کیسے بیچ دیا اس کو آگے؟ یہ طریقہ جو آج کل چل رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کو اس طرح سے میں نے اس پہ تفصیلی کلپ ریکارڈ کروایا، اگر یہ سمجھ نہ آیا ہو تو آپ دوبارہ جا کے وہ تفصیلی کلپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں آپ کو دوبارہ پتہ چل جائے گا کیا کرنا ہے۔ اچھا بھائی، محمد اسد اقبال ملتان سے، میں نے ایک لڑکی کو رشتہ بھیجا تو ان کی فیملی نے کسی مفتی یا پیر سے پوچھا شادی کے بارے میں، تو ان صاحب نے بتایا کہ شادی کے بعد ان دونوں کے درمیان لڑائیاں ہوں گی، جس کی وجہ سے لڑکی کی فیملی نے منع کر دیا، اور ایک وجہ یہ بھی بتائی کہ آپ بلوچ ہیں اور ہم پنجابی فیملی سے ہیں۔ تو پیر صاحب نے جو پہلے سے بتا دیا، تو کیا ایسا بتایا جا سکتا ہے؟ میرا اپنا بزنس ہے، میں الحمدللہ بہت اچھی میری آمدن ہے، میرے ابو ریٹائرڈ گورنمنٹ ملازم ہیں، رہنمائی فرمائیے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اس پیر صاحب نے جہالت کی ہے، اور وہ جو مفتی صاحب ہیں وہ مفتی بھی نہیں ہے، آج کل ہر آدمی کے نام کے ساتھ مفتی لگا ہوا ہے، مفتی یہ چیزیں بتا ہی نہیں سکتا۔ تو مفتی ہوتا تو وہ یہ کہتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جب تمہارے پاس کوئی رشتہ آئے جس کے دین اور اخلاق سے تم مطمئن ہو تو ہاں کر دیا کرو، پیروں سے نہیں پوچھا کرو کہ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی صحیح مفتی ہوتا تو یہ مشورہ دیتا آپ کو۔ باقی بلوچ پنجابی سب مسلمان ہیں بھائی، ایک فیملی بلوچی ایک پنجابی ہے تو شادی ہو سکتی ہے، لڑکے پر کوئی اعتراض ہے تو ایک الگ بات ہے۔ تو بلوچ تو بڑے خاندانی لوگ ہوتے ہیں، بڑے عزت دار لوگ ہوتے ہیں، پنجابی لوگ بھی مہمان نواز ہوتے ہیں، تو قوم میں یہ دیکھنا چاہیے، اسپیسیفک اس فرد کو دیکھنا چاہیے کہ یہ کیسا ہے۔ ہر قوم میں اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، تو یہ جو پیر صاحب نے کہہ دیا نا اپنے کوئی ذائچہ وائچہ نکال کے یا کچھ کر کے کہ لڑائیاں ہوں گی، یہ جہالت کی بات ہے، اچھا بھلا رشتہ توڑوا دیتے ہیں یہ لوگ۔ دبئی سے کسی نے پوچھا ہے، یہاں اگر کوئی آ کر کریڈٹ کارڈ لے کر واپس چلا جائے اور اس کی ادائیگی نہ کرے تو کیا اس کو گناہ ہوگا؟ نہیں، ثواب ہوگا، کیا ایک پیسے لیا اور ادا کیے بغیر بھاگ گیا، بالکل حرام ہے، ناجائز ہے، سخت گناہ گار ہے۔ بنت امین حیدرآباد سے، بغیر ولی کے اگر نکاح کریں اور حق مہر مقرر نہ کیا گیا ہو بس 2 گواہ ہوں تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ یہ عمل بہت قبیح ہے، شریعت میں بہت ناپسندیدہ ہے، لیکن نکاح ہو جائے گا اگر وہ لڑکا ہم پلہ اور جوڑ کا ہے۔ یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ ولی کے بغیر نکاح نہیں ہوتا، دوسرے دلائل کے پیش نظر احناف کے نزدیک اس سے مراد غیر کفو میں ہے، اگر کفو یعنی اس کے جوڑ میں ہو رہا ہے تو پھر قرآن کی آیات اور دیگر احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح ہو جاتا ہے۔ تو دلائل میں پہلے کئی بار بیان کر چکا ہوں، اس لیے میں اسکپ کر رہا ہوں۔ تو خلاصہ یہی ہے کہ اگر ولی کی اجازت کے بغیر کسی لڑکی نے نکاح کیا اور لڑکا اس لڑکی کے جوڑ کا تھا، مالی لحاظ سے، دینی لحاظ سے، خاندانی لحاظ سے جوڑ کا تھا، تو نکاح ہو جائے گا، مگر اس نکاح کی شریعت میں ترغیب نہیں ہے، یہ قابل تعریف نہیں ہے، شدید مجبوری کے بغیر ایسا کرنا نہیں چاہیے، اس کو معیوب سمجھا گیا ہے شریعت میں۔ ہاں کوئی مجبوری ہو تو ایک الگ بات ہے، باقی مہر بے شک نہ مقرر کیا گیا ہو تو بھی ہو جائے گا نکاح۔ البتہ یہ ہے کہ لڑکے پر پھر مہر مثل واجب ہوگا، مہر بہرحال واجب ہوگا۔ وہ مہر مثل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دیکھا جائے گا اس لڑکی کی بہن کو کتنا مہر ملا تھا، ان کی بہنوں میں رواج کیا مہر کا، تو اتنا مہر لڑکے پر لازم ہو جائے گا۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، میں ایک انجینئر ہوں اور 2 سال بعد مجھے ایک ایسی جاب ملی ہے جسے پانے کے لیے لوگ دعائیں کرتے ہیں۔ مشکل ادھر آ رہی ہے کہ میں اپنے والدین سے دور نہیں رہا اور اب دور رہنے میں مشکل ہو رہی ہے اور مجھے والدین کی فکر کھائی جاتی ہے۔ میں چاہتا ہوں اللہ مجھے اتنا رزق دے کہ میں ہمیشہ اپنے والدین کے قدموں میں بیٹھ کر ان کی خدمت کروں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کوئی گھر کا فرد بیمار ہو تو پھر فکر بڑھ جاتی، میں بڑی تکلیف میں ہوں، مہربانی فرما کر رہنمائی کیجیے۔ میرے بھائی صاحب، یہ مسائل کا سیشن ہے، مشوروں کا سیشن نہیں ہے۔
مشورہ دینے کے لیے کسی کے پورے حالات جاننا ضروری ہے، اس لیے میں اس بارے میں آپ کو گائیڈ نہیں کر سکتا۔ البتہ ماں باپ کی خدمت کا جو آپ کا جذبہ ہے وہ جذبہ بہت اچھا ہے، تو اللہ اس جذبے کو قبول کرے۔ باقی کیا کرنا چاہیے یہ آپ نے اپنے جاننے والوں سے رابطہ کریں اس سلسلے میں۔ میانمار یعنی برما سے کسی نے پوچھا ہے، مجھے فحش فلمیں دیکھنے کی عادت پڑ گئی ہے، کیا یہ زنا کے زمرے میں آئے گا؟ مجھے بہت پشیمانی بھی ہوتی ہے، میرے لیے دعا بھی کیجیے اور کوئی حل بتائیے۔ مجھے معلوم ہے کہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، لیکن کیا وہ مجھے بھی ایسے اعمال کے بعد معاف کر دے گا؟ اللہ معاف کرنے والا ہے توبہ کرنے والوں کو، فحش فلمیں دیکھنے والوں کو معاف کرنے والا ہے، ایسی کوئی حدیث ہماری نظر سے نہیں گزری ہے۔ بلکہ برائی کرنے والے کے بارے میں تو اللہ نے دھمکی دی ہے، ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما کانوا یقترفون، جو لوگ گناہ کر رہے ہیں عنقریب ان کو اس کی وبال پڑنے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو برائیوں سے بچا کے رکھے۔ بہرحال اب لت پڑ گئی ہے تو توبہ کریں، جیسے اللہ گناہ سے اللہ کو نفرت ہے تو توبہ سے محبت بھی اللہ تعالیٰ کو۔ جب بھی یہ گناہ ہو جائے آپ سچی توبہ کریں گڑ گڑا کے، اور آئندہ بچنے کا اہتمام کریں۔ بچنے میں یہ بھی داخل ہے کہ نکاح کریں اور کوئی اپنے آپ کو سزا دیں جب بھی یہ گناہ ہو جائے۔ تو اس بارے میں جو ڈاکٹر ہیں جو نفسیات کے ماہر ہوتے ہیں وہ بھی اچھا گائیڈ کر دیتے ہیں۔ کسی ماہر نفسیات سے بھی رابطہ کریں کہ بھائی مجھے یہ فحش فلموں کی عادت پڑ گئی ہے، مجھے کیسے چھوٹے گی؟ اللہ والوں سے رابطہ کریں آپ، اگر جس علاقے میں آپ رہتے ہیں وہاں کوئی بزرگ ہیں، نیک بزرگ ہیں، پیر و مرشد ہیں، نیک سنت کے اتباع کرنے والے ہوں، دو نمبر نہ ہو، تو اس میں دو نمبریاں آج کل بہت آ گئی ہیں تصوف میں، تو کسی ایسے شیخ سے بیعت ہو جائیں۔ اگر آپ کا تعلق پاکستان سے ہے تو میری نظر میں آپ حضرت فیروز میمن صاحب سے بیعت ہو جائیں، تو وہ بھی بہت اچھا گائیڈ کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ جو فحش چیزوں کے عادی ہو چکے تھے ان کے بیانات میں بیٹھ کے ان سے بیعت کر کے ان کی یہ برائیاں چھوٹ گئی ہیں، ان سے بھی بیعت ہو سکتے ہیں آپ۔ تو کسی اللہ والے بزرگ سے بیعت ہوں گے تو انشاءاللہ یہ گناہ کا چھوٹنا آسان ہو جائے گا۔ باقی زنا الگ جرم ہے، زنا بہت بڑا جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے، اس پہ تو شریعت میں حد ہے۔ تو فحش فلم دیکھنا زنا کے زمرے میں تو نہیں آتا، لیکن کم گناہ بھی نہیں ہے، یہ بھی کبیرہ گناہ میں آتا ہے فحش فلمیں دیکھنا۔ تو اس لیے توبہ کرنے کی کوشش کریں، اس برائی کو چھوڑیں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، اگر کوئی عورت خلا لینا چاہے کیونکہ اس کا شوہر 9 سال سے روزانہ اس کو مارتا ہے، استغفر اللہ، اب وہ مایوس ہو چکی اور جانا چاہتی ہے مگر شوہر اس کو خلا دینے سے انکار کر رہا ہے، اور عورت نے عدالت میں کیس کر دیا اور شوہر عدالت میں حاضر نہیں ہو رہا ہے، ایسی صورت میں اگر کورٹ خلا کی ڈگری دے تو کیا یہ اسلامی لحاظ سے ٹھیک ہے؟ اگر عورت دلائل سے یہ ثابت کر دے کہ مجھے شوہر مارتا ہے روزانہ تو یہ تو ظاہر ہے ظلم ہے، تو ایسی صورت میں عدالت جب گواہوں کا بیان سنے عدالت اور شوہر کو بلائے، اور اس کو اب اس میں ہمارے ہاں ہی کچھ علماء کرام میں اختلاف ہے کہ شوہر کا نہ آنا کیا سمجھا جائے گا، کہ اس نے ان الزامات کو تسلیم کر لیا ہے یا تسلیم نہیں کیا ہے۔ لیکن اگر گواہوں سے بہرحال عورت ثابت کر دیتی ہے، گواہوں سے مراد یہ کہ محلے پڑوس والوں کو علم ہوتا ہی ہے ان چیزوں کا، اگر روزانہ اس طرح کا ظلم ہو رہا ہے تو ایسی صورت میں عدالت کا خلا، وہ خلا لفظ خلا استعمال کرتی ہے عدالت، لیکن وہ تنسیخ نکاح ہوتا ہے اصل میں، تو وہ معتبر ہوگا شرعی طور پر۔ لیکن میں آپ کو خود سے ایسا یعنی فتویٰ نہیں دے سکتا، کیونکہ اس میں بہت ساری احتیاطیں چاہیے ہوتی ہیں جن کا عدالت خیال نہیں کرتی، تو اس لیے آپ بہتر یہی ہے کہ دارالعلوم کرنگی یا جامعۃ الرشید آپ اپنا کیس وہاں فائل کریں، یا اور کسی بڑے ادارے میں آپ کہیں کہ بھائی مجھے یہ سچویشن ہے، یہ میرے پاس گواہ ہیں، تو علماء سے درخواست کریں آپ کہ بھائی مجھے نکاح فسخ کرنے کا شرعی طریقہ بتائیں، تو باقاعدہ پراپر وے میں آپ کو عدالت کا راستہ یا کوئی بھی ایسا راستہ آپ کو بتا دیں گے کہ شرعی حدود کے اندر ہوگا وہ، اور آپ کا نکاح بھی ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ اگر شوہر اس طرح کا ظلم کر رہا ہے تو پھر عورت کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جماعت المسلمین سے رابطہ کرے، یعنی علماء کی جماعت سے رابطہ کرے، یا کورٹ سے رابطہ کر کے نکاح ختم کروا سکتی ہے۔ لیکن کورٹ میں مصیبت یہ ہے کہ کورٹ ایسی صورت میں بھی نکاح ختم کرنے کا شرعی طریقہ اختیار نہیں کرتی ہے، تو اس میں پھر ان عورتوں کی جان یعنی چھوٹتی نہیں ہے۔ تو اس لیے علماء پہلے آپ کو بتا دیں گے کہ اس طریقے سے کورٹ میں کیس فائل کریں، اور تاکہ آپ کا نکاح ختم ہو جائے، ورنہ پہلے کورٹ خلا دے دیتی ہے، پھر وہ علماء کہتے ہیں خلا کلدم ہے عورت کے پاس، پھر کورٹ کا راستہ بھی ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ پہلے سے جو ہے یہ ریٹن میں باقاعدہ پوری ڈیٹیل لکھ کے آپ کہیں سے فتویٰ لے لیں، دارالعلوم کرنگی سے یا جامعۃ الرشید سے یا اور کسی دینی بڑے ادارے سے، تو آپ کو پورا طریقہ بتا دیں گے۔ تو شرعی طور پر یک طرفہ خلا جو اصل میں تنسیخ نکاح ہے، تو ایسی شدید مجبوری میں عورت کے لیے لینا جائز ہے۔ کاشف اللہ خان بنو سے، 2 منزلہ مسجد میں اگر مقتدی دوسری منزل پر کھڑا ہو تو امام کے پیچھے نیت کیسے باندھے گا؟ دراصل وہ امام کے پیچھے تو ہوتا نہیں ہے، بلکہ وہ تو امام کے اوپر ہوتا ہے۔ امام کے اوپر تو ہوتا ہے، پیچھے بھی تو ہوتا ہے میرے بھائی، امام آگے ہوتا ہے، آپ اوپر والی منزل میں، امام کے پیچھے۔ پیچھے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ امام قبلے کے قریب ہے اور آپ قبلے سے دور ہیں، تو ایسی نیت کرے گا جیسے نیچے والے پورشن والے جو نیت کر رہے ہیں وہ اوپر والا پورشن والا بھی وہی نیت کرے گا۔ ایسا کوئی فرق ہماری نظر سے گزرا نہیں ہے کہ اوپر والے پورشن میں جو ہے ان کی نیت الگ ہو، نیچے والے پورشن کی نیت الگ ہو، جو تہخانے میں ان کی نیت الگ ہو۔ اب تک کوئی ایسی نیت میری کتاب سے گزری نہیں، ایسی نیت پر مشتمل کوئی کتاب میری نظر سے گزری نہیں ہے۔ سعودی عرب سے کسی نے پوچھا ہے، اگر ماں باپ زندہ ہوں تو اولاد اپنے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا مانگے تو اس کا اللہ کیا اجر دیں گے؟ بھائی ضرور دعا مانگنی چاہیے،
دنیا میں بھی زندگی میں بھی اللہ ہمارے والدین سے اگر کوئی خطا ہو گئی ہے تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے اور ان کو اس دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. باقی کیا اجر دیں گے؟ حدیث میں آتا ہے جب بھی کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کے لیے دعا مانگتا ہے اللہ ایک فرشتہ اس کے لیے متعین کر دیتے ہیں کہ جو دعا یہ اس کے لیے مانگ رہا ہے فرشتے یہی دعا اس شخص کے لیے بھی مانگنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ تو عام مسلمان کے بارے میں ہے. سوچیں جب آپ والدین کے لیے مانگیں گے تو پھر تو آپ کے لیے وہی دعائیں فرشتے مانگیں گے, تو یہ تو اور زیادہ فضیلت ہے. یعنی جب عام شخص کے لیے دعا مانگنے پر فرشتے وہی دعا آپ کے لیے مانگتے ہیں تو والدین کا مقام تو بہت بڑا ہے. تو والدین کی بھی مغفرت ہوگی اور آپ کی بھی مغفرت ہوگی انشاءاللہ. پاکستان سے کسی نے پوچھا اگر منی کپڑے پہ لگ جائے, نظر نہ آئے, شک ہو مگر نظر نہیں آتی تو کیا کرنا چاہیے؟ اندازے سے جگہ دھو لیں تو پاک ہی سمجھی جائے گی. بس اندازہ کر لیں, تحری کر لیں تھوڑا سا کہ کدھر لگی ہوگی, بس اس کو دھو کے پھر بھول جائیں, وہاں شک نہ کریں. پاکستان سے کسی نے پوچھا میں نے اپنی سابقہ منگیتر کے بھائی سے ایک دفعہ مذاق میں کہہ دیا تھا کہ میرا نکاح منگیتر سے کروا دو, تو کیا ایسے کہنے سے وہ بندہ میرا وکیل بن گیا ہے؟ میری کہیں اور شادی ہونے والی ہے تو کیا اس کے پاس میری شادی کی وکالت کا حق اب بھی حاصل ہے؟ اگر اس سے وکالت کا حق ختم کرنا ہو تو کیسے ہوگا؟ ایسے ہوگا کہ نہیں کرواؤ. پہلے میں نے کہا تھا کروا دو, اب میں نہیں کہہ رہا ہوں نہیں کروا دو. لیکن نارملی جب کوئی کسی کو کہتے ہیں نا میرا نکاح اس سے کروا دو تو وہ وکیل نہیں بنا رہا ہوتا, بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تم ذرا بات چیت کر کے دیکھو, اس کو راضی کرو. تو یہ مطلب ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا عرف میں کہ آپ میری طرف سے قبول کر لو. تو اگر آپ نے اسی طرح کہا تھا تو وکیل بنا ہی نہیں, اور اگر آپ کی نیت یہی تھی کہ وہ تو مجھ سے نکاح پہ ایگری ہے تو آپ میرا نکاح کروا دو یعنی میری طرف سے قبول کر لو, تو پھر آپ کو یہ حق ہے کہ آپ وکالت واپس لے لیں. لیکن بظاہر یہی ہے کہ آپ کی نیت پہلی تھی کہ آپ کا مقصد تھا کہ نکاح کروا دو, کا مطلب یہ نہیں کہ قبول کر لو جا کے میری طرف سے, بلکہ اس کو راضی کر لو یا اس کے ماں باپ کو راضی کر لو. تو اس سے انسان وکیل نہیں بن جاتا. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے کیا انسان اپنی محبت پانے کے لیے جائز تعویذ کا سہارا لے سکتا ہے؟ دیکھیں جائز تعویذ محبت کو پانے کے لیے, اس پہ علماء نے لکھا ہے کہ شرعاً ایسا تعویذ استعمال کرنا جس سے سامنے والا بالکل مجبور ہو جائے تو یہ جائز نہیں ہے. تو مسئلہ تو یہ علماء نے بیان کیا ہے جو میں نے آپ کے سامنے علماء ہی کے حوالے سے پیش کر دیا, لیکن یہ ویسے میں آپ کو جنرل نالج کے لیے بتا دوں اس سے ہوگا کچھ بھی نہیں. تو اس لیے ان چکروں میں نہ پڑیں آپ, ٹھیک ہے نا. جس سے محبت ہے اس کے پیغام بھیج دیں, ہو جائے گا تو ٹھیک ہے, استخارہ کر لیں, اللہ جو بہتر ہے مقدر کر دے, بس اس سے آگے نہ بڑھیں آپ. جو لوگ تعویذ گنڈوں میں پڑھتے ہیں ان کی زندگیاں برباد ہوتے ہوئے ہم نے دیکھی ہیں. وہ کبھی بھی تعویذوں سے, پرچیوں سے, فلیتوں سے, پلیتوں سے نکلتے ہی نہیں ہیں. تو تعویذ لیس زندگی گزارنا سیکھیں, سے فائدے میں رہیں گے انشاءاللہ. صفوان الدین احمد بنگلہ دیش سے, کیا مختلف فقہی مذاہب والوں سے شادی کرنا حلال ہے؟ میں نے سنا ہے کہ فقہ حنفی میں شادی فقہ شافعی والوں سے کرنا نکاح, فقہ حنفی میں شافعی فقہ والوں سے نکاح کرنا حرام ہے. بالکل غلط سنا ہے آپ نے. یہ جو 4 فقہی مذاہب ہیں حنفی, مالکی, شافعی, حنبلی, یہ تو اہل سنت والجماعت کے 4 مکاتب فکر ہیں. ان میں اختلاف تو اسی نوعیت کے ہیں جیسے صحابہ میں تھے. صحابہ تو ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتے تھے, نکاح بھی کرتے تھے. تو اس لیے کسی نے بالکل غلط بات کی آپ سے, جائز ہے بالکل, اور ہوتی رہی ہیں ہمیشہ سے شادیاں, اب بھی ہو رہی ہیں. محمد ارسلان رجحان مزاری, میں اپنے والد کا بڑا بیٹا ہوں, میری عمر 19 سال ہے. کچھ دن پہلے میری بہن کا انتقال ہو گیا, اللہ تعالیٰ مغفرت کرے جی. پوچھنا یہ ہے کہ بہن کے انتقال کے بعد بھائی پر کیا فرض عائد ہوتا ہے؟ میری پریشانی دور کیجیے. پہلا فرض تو یہ عائد ہوتا ہے کہ آپ ان کے لیے زندگی بھر دعائیں مانگیں, اپنی ہمشیرہ کے لیے, اپنی بہن کے لیے, خونی رشتہ ہے. دوسرا فرض یہ عائد ہوتا ہے کہ اگر وہ ان کے اولاد ہے, شادی شدہ تھیں, تو آپ ان کی اولاد کا خیال رکھیں, کیونکہ ماں کے دنیا سے جانے کے بعد اولاد کی حالت بہت خراب ہوتی ہے. تو ان سے رشتہ داری جوڑنے کا تقاضا یہ ہے کہ وہ چلی گئیں تو ان کے بچوں کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں, ان کے بچوں کی کیئر کریں. اور تیسری بات یہ کہ ان کی جو بھی ریلیٹیو ہیں جن سے آپ کی ہمشیرہ کو دوستی تھی, محبت تھی, ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک کریں. اچھے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کی سہیلیوں سے فری ہونا شروع ہو جائیں آپ, یعنی ان کی جو سہیلیاں تھیں ان سے کوئی ہدیہ یعنی گفٹ دے دینا یا کچھ جس میں فتنے کا اندیشہ نہ ہو. اب مجھے نہیں پتا آپ کی اہلیہ آپ کی جو ہمشیرہ ہیں وہ بڑی عمر کی خاتون تھیں اگر, تو ظاہر ہے ان کی پھر ریلیٹیو بھی بوڑھی عورتیں ہوں گی, تو ان کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق میں بتایا ہے کہ والد کے انتقال کے بعد ان کا حق یہ ہے ان تبرّ ود ابیک, اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خدیجہ سے بے پناہ محبت تھی, تو حضرت خدیجہ کے انتقال کے بعد آپ حضرت خدیجہ کی جو سہیلیاں تھیں, دوست تھیں, ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کرتے تھے, ان کو ہدیہ بھیجا کرتے تھے. تو ان کے ساتھ آپ اپنی ہمشیرہ کے جو بھی ریلیٹیوز ہیں جن سے بھی ان کا تعلق تھا, ان کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں. ہاں کسی نامحرم سے فری ہونا یا کسی فتنے کا اندیشہ ہو تو وہ بہرحال ناجائز حرام ہے. عاقب خان کابل افغانستان سے, میں بالوں کی جڑوں میں ایک دوائی لگاتا ہوں جس میں الکحل شامل ہے, کیا نماز کے لیے وضو کرتے وقت سر کی جلد کا وہ حصہ دھونا پڑے گا جس حصے پر الکحل والی دوائی لگائی گئی ہو, یا صرف وضو کر لیا جائے اور دوائی والی جلد صاف نہ کی جائے؟
الکوہل ناپاک نہیں ہوتی، اس لیے اس کو دھونا ضروری نہیں ہے، آپ وہ دوائی لگی رہنے دیں اور وضو کر لیں۔ میں حمزہ کراچی سے، اچھا میں حمزہ، میں نے اپنی زندگی کی بہت سی نمازیں چھوڑی ہیں، کیا میں ان سب نمازوں کو ادا نمازوں کے ساتھ پڑھ سکتا ہوں؟ مطلب یہ کہ ہر روز ہر نماز کے ساتھ اس کی پچھلی قضا نماز، جیسے کہ ظہر کی نماز ختم کرنے کے بعد پچھلی قضا نماز پڑھ لوں۔ اگر میں ایسا ہر روز کروں تو اس سے میری پچھلی قضا نمازیں ادا ہو جائیں گی؟ جی بالکل ہو جائیں گی۔ آپ نیت یہ کیا کریں، جیسے ظہر پڑھ رہے ہیں، فرض نماز آپ نے ادا پڑھ لی، تو آپ پھر اس کے بعد کیا کریں کہ آپ نیت یہ کریں میرے ذمے جتنی ظہر کی نمازیں باقی ہیں ان میں جو سب سے پہلی نماز ہے میں وہ ادا کر رہا ہوں۔ پھر جب دوبارہ ظہر پڑھیں گے تو بھی یہی نیت کریں، بھائی میرے ذمے جتنی ظہر کی نمازیں ہیں میں ان میں جو سب سے پہلی ہے، کیونکہ جو پڑھ لی وہ تو ذمے میں رہی نہیں نا، تو اس طرح نیت کرتے ہیں آپ، پڑھتے رہیں، اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، کچھ دن پہلے میرے کزن کا انتقال ہوا، میری اس سے ناراضی چل رہی تھی، کچھ دن پہلے میری اس سے گالم گلوچ ہوئی تھی، اس کے انتقال کے بعد میں نے اس کی میت کے سامنے اس کے امی ابو سے معافی مانگ لی، کیا وہ دوست بھی مجھے معاف کر دے گا؟ بس آپ توبہ استغفار کر لی اور اس کے لیے دعائیں مغفرت بھی کر لیں، کچھ صدقہ خیرات بھی کر لیں حسب توفیق، اور پھر اس کو بھول جائیں آپ، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو معاف کرنے والا ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا، کیا چھوٹے بچوں کو قرآنی صورتوں کا ترجمہ بتانے کے لیے لفظی ترجمہ کے بجائے ہم اپنے الفاظ میں آسان کر کے بچوں کو سمجھا سکتے ہیں، جیسے سورہ ملک کا ترجمہ؟ جی بالکل، اپنے آسان الفاظ میں آپ ان کو سمجھائیں، پہلے ترجمہ دیکھ لیں اصل بنتا کیا ہے، ایسا نہ کچھ اور ہی سمجھا دیں آپ ان کو، تو آسان الفاظ میں سمجھا دیں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، بال اتنے بڑے ہوں کہ ٹوپی پہننے پر بھی باہر نکل کر پیشانی پر آ رہے ہوں، یا ٹوپی کے بغیر بھی پیشانی پر آ رہے ہوں، تو کیا پیشانی پر بال رکھنا جائز ہے؟ دیکھیں، بال رکھنے کی صرف 3 صورتیں، یا تو رکھے ہی نہیں یعنی ٹنڈ کرائیں، یا پٹے والے بال رکھیں کہ سارے بال پیچھے چلے جائیں، تو یہاں سے بڑھنا شروع ہوں تو یہیں سے کاٹتے رہیں، پیچھے لے جائیں آپ۔ تیسری صورت یہ ہے کہ چھوٹے بال رکھیں، پٹے والے نہ رکھیں، لیکن پھر اس میں یہ کہ چاروں طرف سے بال برابر ہونے چاہیے، اس میں کہیں سے چھوٹے کہیں سے بڑے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو اب یہاں سے آپ نے پیشانی پہ آنے والے بالوں کو کاٹ لیا، یہاں سے چھوٹے ہو گئے یہاں سے بڑے ہو گئے، تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو پیشانی پر بال آ رہے ہیں تو سارے بال ہی چھوٹے کر دیں آپ، یہ سارے بال پیچھے لے جائیں۔ تو ٹوپی کے بغیر پیشانی پر آ رہے ہوتے ہیں، ٹوپی پہن لیں، پیچھے لے جائیں بال، اور اگر ٹوپی کے بغیر آپ کو دشواری ہو رہی ہے یعنی بال واقعی آگے آ رہے ہیں تو پھر سارے سر کے بال چھوٹے کر لیں آپ، یہ ٹھیک نہیں ہے کہ ادھر سے چھوٹے ادھر سے بڑے، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، کوئی مرد اگر اپنی ران کے بال کاٹنا چاہے تو ایسا کرنا جائز ہے؟ کیوں کاٹ رہا ہے وہ، اس کی وجہ کیا ہے، تو اس کی نیت کیا ہے، یہ پوچھا جائے گا اس سے۔ تو یہاں اعمال کا مدار نیت پر ہوگا، اسی طرح جیسے کچھ لوگ سینے کے بال، مرد سینے کے بال صاف کر لیتے ہیں، تو ان سے بھی پوچھا جائے گا آپ کی نیت کیا ہے اس میں۔ تو یہ بھی اب رواج چل پڑا ہے، پہلے صدیوں سے مردوں کے بال رہے ہیں سینے پہ بھی ران پہ بھی، کبھی مردوں کو خیال نہیں آتا تھا ان بالوں کے کاٹنے کا، پتہ نہیں کیا ہو گیا آدمیوں کو کہ یہ بال کاٹنا شروع کر دیے۔ تو بہرحال ان سے نیت پوچھی جائے گی، ان کی نیت کیا ہے اس میں، کیوں کاٹ رہے ہیں، کوئی معقول وجہ ہو تو پھر ٹھیک ہے، گنجائش ہے، لیکن معقول وجہ نہیں ہے تو پھر یہ عمل ٹھیک نہیں ہے۔ بیرون ملک سفر میں قضاء عمری پڑھی جائے، یعنی بیرون ملک سے کسی نے پوچھا ہے تو کیا قضا نمازوں کو بھی قصر کر کے پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں جی، جو نمازیں سفر میں قضا ہوئیں وہ اگر آپ اپنے وطن میں پڑھیں گے تو وہ 2 رکعتیں ہی پڑھیں گے، اور جو نمازیں آپ کی حضر میں قضا ہوئی ہیں تو وہ اگر سفر میں پڑھیں گے تو پوری 4 رکعتیں پڑھیں گے آپ۔ مسعود احمد یو پی انڈیا سے، مورث کے انتقال پر کل 8 وارث تھے، یعنی کسی شخص کے انتقال پر کل 8 وارث تھے، جن میں ایک مورث کی بیوہ، 4 لڑکے اور 3 لڑکیاں، یعنی جو کسی کا انتقال ہوا تو ان کے وارثوں میں 1 عدد بیوہ، 4 لڑکے اور 3 لڑکیاں، ٹھیک ہو گیا۔ ان کی تقسیم وراثت کا شرعی طریقہ مطلوب ہے۔ مورث کے والدین کا پہلے ہی انتقال ہو چکا ہے، اچھا بھائی، اگر تقسیم شریعت کے مطابق نہ ہوئی ہو بلکہ ملکی قانون یا آپسی اتفاق سے ہوئی ہو جس میں کئی وارثوں کا حق مارا گیا ہو یا ان کا حق کم دیا گیا ہو، تو اس تقسیم کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا جن کا حق مارا گیا ہو یا جن کا حق کم دیا گیا ہو وہ زور زبردستی سے اپنا حق لے سکتے ہیں، اور نہ دینے والوں کے حق میں کیا وعید ہے؟ دیکھیں، بیوہ تھی اور 4 لڑکے 3 لڑکیاں، تو بیوہ کا 8واں حصہ یعنی 12.5% بیوہ کا حصہ ہوگا، جو بچے گا تو اس کو 11 حصوں میں ڈیوائڈ کیا جائے گا، یعنی 12.5% کل وراثت کا نکال کے بیوہ کو دے دیا، جو بچ گیا اس کو 11 پہ ڈیوائڈ کر دیا، جو آنسر آئے گا وہ ایک بیٹی کا اور اس کا ڈبل جو ہے ایک بیٹے کو دے دیا جائے گا، اس طرح سے وراثت تقسیم ہوگی۔ باقی ملکی قانون کے مطابق کیا ہو یا کسی بھی طرح سے کیا ہو تو شریعت کے حساب سے اگر کسی کو کم حصہ ملا ہے تو اس کو حصہ دینا پڑے گا، ورنہ یہ جہنم کی آگ ہے جو وارث کھا رہے ہیں۔ تو اس لیے اس میں کسی کا بھی حق مارا گیا ہو یا اس کو کم دیا گیا ہو تو اس کو شریعت کے مطابق پورا تقسیم کر کے دینا ضروری ہے، اور جس کا حق کم دیا گیا ہو وہ کیا آپ نے پوچھا زور زبردستی سے اپنا حق لے سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جی ہاں لے سکتا ہے، وہ اگر تمیز سے کوئی نہیں دے رہا تو زور زبردستی سے حق لے لے۔ مورث کی بیوہ یعنی جس کا انتقال ہوا اس کی بیوہ کی وراثت ان کی حیات کے وقت اگر نہ دی گئی ہو تو ان کے انتقال کے بعد ان کے وارث اپنی ماں کی وراثت سے اپنے حصے کا مطالبہ کر سکتے ہیں جو ان کو اپنے ماں کی وراثت سے ملنے تھے،
نوٹ: ماں کے انتقال سے پہلے ان 4 بھائیوں اور 3 بہنوں میں سے 2 بھائیوں کا انتقال ہو چکا ہے. دیکھیں مورث کی جو بیوہ ہے نا، وہ اپنا حصہ لینے سے پہلے اگر انتقال کر گئی تو پھر اس بیوہ کی وراثت اس کے وارثوں میں جاری ہوگی، یعنی وہ اس کے انتقال سے ختم نہیں ہو جاتی. ہاں، اس بیوہ کی زندگی میں جو بیوہ کے رشتہ دار چلے گئے تو ان کا حصہ ختم ہو گیا. وراثت ہمیشہ ان رشتہ داروں کو ملتی ہے جو مورث کے انتقال کے وقت موجود ہوتے ہیں. جیسے باپ کی زندگی میں کوئی بیٹا فوت ہو گیا تو اس بیٹے کا حصہ ختم ہو گیا، باپ کے انتقال کے بعد جو بیٹا فوت ہوا ہے اس بیٹے کا وراثت میں حصہ ہوگا اور اس کی وراثت پھر اس کے وارثوں میں آگے جاری ہوگی. تو اس لیے یہ جو آپ نے پوچھا نا، مورث کی بیوہ کا انتقال ہو گیا وراثت لینے سے پہلے، تو انتقال ہو گیا تو کوئی بات نہیں، ان کا جتنا حصہ 12.5% بنتا تھا اب وہ اس بیوہ کے وارثوں میں ڈیوائڈ کر دیا جائے. البتہ اس بیوہ کی زندگی میں جو رشتہ دار بیوہ کے مر گئے، جو وارث مر گئے، ان وارثوں کو اس بیوہ کی وراثت میں حصہ نہیں ہے. عباد صدیقی ہیوسٹن سے: عرب کے کچھ علماء کہتے ہیں کہ جن ممالک میں اہل کتاب اکثریت میں ہیں وہاں عیسائیوں کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے، کیا یہ بات درست ہے؟ عیسائیوں کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے، لیکن یہ پتہ ہو کہ یہ عیسائیوں نے ہی کیا ہے، کیونکہ جہاں اہل کتاب اکثریت میں رہتے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ذبح بھی کرتے ہوں، کیونکہ وہ بہت سارے بغیر ذبح کے ہی کھاتے ہیں. تو اس لیے تحقیق کرنا ضروری ہے کہ یہ عیسائی نے، اور عیسائی بھی عیسائی ہو، نام کا عیسائی نہ ہو. آج کل جو بہت سارے عیسائی ہیں وہ تو ایتھیسٹ ہیں، تو وہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہی نہیں، بس وہ اس لیے عیسائی کہہ دیتے ہیں کہ ابا عیسائی تھے، ورنہ وہ تو ملحد بن چکے ہیں. تو وہ واقعی چرچ کو جاتا ہو یا حضرت عیسیٰ کو اللہ کا نبی مانتا ہو، بائبل کو اللہ کی کتاب مانتا ہو، ایسا عیسائی ہوگا تو پھر اس کا ذبیحہ حلال ہوگا. پاکستان سے کسی نے پوچھا: اگر کسی چیز میں شک ہو یا حرام ہونے کا یقین ہو، جیسے بینک کا سودی قرضہ، کرپٹو کرنسی ٹریڈنگ یا سوشل میڈیا کے اشتہارات، تو کیا اس سے حاصل شدہ پیسہ غریبوں یا فلسطین کے لوگوں میں بانٹ سکتے ہیں؟ کیا ایسا کرنا ٹھیک ہوگا؟ دیکھو، بینک کا جو سودی قرضہ ہے نا، وہ قرضہ تھوڑی حرام ہوتا ہے. حرام تو وہ رقم ہوتی ہے جو آپ بینک کو سود دیتے ہیں. البتہ یہ عمل حرام ہے، بینک سے قرضہ لینا. تو یہ کہہ سکتے ہو کہ بینک میں جو آپ کا سودی پروفٹ پڑا ہوا ہے وہ بینک میں چھوڑا جائے یا نکال کے کہیں صدقہ کر دیا جائے. تو اس کا اس کا یہی حکم ہے کہ وہ رکھا نہ جائے بلکہ اس کو نکالا جائے. اسی طرح کوئی بھی مشکوک آمدن ہو تو اس کو بجائے اس کے کہ آپ انہی کے پاس چھوڑ دیں، لے کے ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دیں. تو غریبوں میں بھی بانٹ سکتے ہیں، اگر فلسطین کے مظلوموں میں پہنچا سکتے ہیں تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے، لیکن اس میں ثواب کی نیت کرنا جائز نہیں ہے. باقی کرپٹو کرنسی کو علماء حرام نہیں کہتے، علماء توقف کرتے ہیں، اس میں احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے. پاکستان سے کسی نے پوچھا: مغرب کے وقت راستے میں کھڑے ہونا کیسا ہے؟ جبکہ گھر والے یہ بھی کہتے ہیں کہ مغرب کے وقت خوشبو لگانا یا راستے میں کھڑے ہونا صحیح نہیں ہے. اور نیاز کے بارے میں بھی بتا دیجئے کہ نیاز دینا کیسا ہے. مغرب کے وقت خوشبو لگانا یا راستے میں کھڑے ہونا، اس کے غلط ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. ویسے راستے میں کھڑے ہونا اچھا عمل نہیں ہے، چاہے مغرب کے وقت ہو یا ظہر کے وقت ہو. باقی نیاز کے بارے میں، نیاز کہ کیا یہ جو ہے نیاز دینا کیسا ہے، کیا مطلب؟ اس لیے نیاز کا جو لفظ ہمیں نہیں ملتا، نہ اس میں عربی میں کوئی لفظ ملتا ہے. صدقہ خیرات کرنا چاہیے، تو وہ غریب کو کسی بھی ٹائم پہ کر سکتے ہیں، اس کا کوئی ٹائم متعین نہیں ہے. اس میں اللہ کی رضا کی نیت ہو اور کسی مرحوم کو ثواب پہنچانے کی نیت بھی کی جا سکتی ہے. ریحان چودھری انڈیا سے: میرے ایک دوست نے مجھے ایک بار مفتی کہہ کر پکارا تھا، جبکہ نہ تو میں حافظ ہوں نہ مفتی ہوں. اب تو زیادہ تر لوگ مجھے مفتی کہہ کر پکارنے لگے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیا مجھے لوگوں کو منع کر دینا چاہیے کہ مفتی نہ کہا کریں؟ وضاحت فرما دیجئے. جی، لوگوں کو منع کر دیں بھائی، مفتی نہ کہا کریں. پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے: ٹی شرٹ اور ٹراؤزر پہننے کی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں؟ جی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ایسا ٹراؤزر جو بالکل ٹانگوں سے چپکا ہوا ہو اور سطر کے اعضاء اس سے جھلک رہے ہوں، نظر آ رہے ہوں، یا ان جو ہے وہ شو ہو رہے ہوں، تو پھر نماز جائز نہیں ہے. پاکستان سے پوچھا: استخارہ کرنے کا طریقہ اور دعا بتا دیجیے. استخارہ کرنے کا طریقہ جو احادیث سے ثابت ہے وہ صرف اتنا ہے کہ آپ 2 رکعت پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگیں، اللہ کی حمد و ثنا کریں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھیں. اس کے بعد آپ یہ دعا مانگیں: اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم. یہ پوری دعا بہشتی زیور میں لکھی ہوئی ہے، انٹرنیٹ پہ بھی لکھی ہوئی ہے، آپ کو مل جائے گی. اس کا حاصل یہی ہے کہ اللہ تیرا علم بھی زیادہ، تجھے قدرت بھی زیادہ. ان کان ھذا الامر خیر لی فی دینی و معاشی. اللہ اگر یہ کام تیرے علم میں میرے لیے دین اور دنیا کے لحاظ سے بہتر ہے تو اس کو مقدر کر دے، اور اگر بہتر نہیں ہے تو اس کو ہٹا دے مجھ سے. خواب واب کچھ بھی نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کے بعد آپ نے سونا ہے پھر دیکھنا ہے خواب میں کیا آ رہا ہے یا کوئی سگنل آنا شروع ہو جائیں گے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. بس یہ ایک سمپل دعا ہے، اس طرح سے مانگنی ہے آپ نے. اچھا بھائی، میرے 2 بچے ہیں، مجھے تیسری اولاد چاہیے لیکن میرا شوہر انکار کر رہا ہے، تو کیا کیا جائے؟ میاں بیوی میں سے کسی کی بھی اولاد کی خواہش ہو تو دونوں میں سے کوئی بھی منع نہیں کر سکتا. ہمارے یہاں سیٹ اپ الٹا چل رہا ہے. جو لبرل سیکولر لوگ ہیں انہوں نے یہ بنا دیا ہے کہ دونوں کی مرضی کے بغیر اولاد نہیں ہو سکتی، حالانکہ شریعت میں الٹا ہے کہ دونوں کی مرضی کے بغیر اولاد روکی نہیں جا سکتی.
اس لیے کہ نکاح جو اللہ نے مشروع کیا ہے, نکاح جو انسانوں میں رکھا ہے, وہ رکھا ہی اولاد کے لیے ہے. تو روکنے کے لیے دونوں کی پرمیشن ضروری ہے, پیدا کرنے کے لیے دونوں میں سے کس کی پرمیشن ضروری نہیں ہے. تو اگر میاں کی خواہش ہے کہ مجھے اولاد چاہیے تو بیوی منع نہیں کر سکتی, بیوی کی خواہش ہے کہ مجھے اولاد چاہیے تو شوہر منع نہیں کر سکتا. تو اس لیے اگر آپ کو اولاد کی خواہش ہے تو پھر شوہر کے پاس شریعت میں رائٹ نہیں ہے کہ وہ آپ کو منع کر دے. میں 2 دن سے اپنے خواب میں اپنی موت دیکھ رہا ہوں, اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ رات کو لیٹ کھانا کھا رہے ہیں, پیٹ میں گیس ہوتی ہے اور چت لیٹتے ہیں آپ. تو میرے مشورے پر ایک دفعہ عشاء سے مغرب سے پہلے کھانا کھا لیا کریں, اگر مغرب کے بعد ہی کھانا ہے تو ہلکا کھانا کھائیں, اور پھر واکنگ بھی اچھی طرح کریں. پیٹ کو رات کو آپ ہلکا رکھیں اور پھر چت بھی نہ لیٹیں, کروٹ کے بل سوئیں, سب سیٹ ہو جائے گا انشاءاللہ. اور اگر آپ نے کسی روحانی ٹوپی ڈرامے کے پاس چلے گئے تو آپ کو پھر الٹی الٹی باتیں کرنا شروع کر دے گا, پھر سچی مچی میں مری جائیں گے آپ. مفتی صاحب کیسے پتہ چلے کہ نماز قبول ہو رہی ہے یا نہیں؟ میں نائٹ ڈیوٹی کرتا ہوں تو ظہر کی نماز قضا نماز اثر کے ساتھ پڑھتا ہوں. کبیرہ گناہ ہے میرے بھائی, نماز قضا کرنا اسلام میں سب سے بڑا گناہ ہے. حقوق العباد میں شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہی نماز کا قضا کرنا ہے. تو ڈیوٹی کی ایسی کی تیسی آپ کو بہرحال ظہر پڑھنی پڑے گی اپنے ٹائم پہ قضا ہونے سے پہلے. اور نائٹ ڈیوٹی کرتے ہیں تو فجر کے بعد کتنا ٹائم ہوتا ہے سونے کے لیے بھائی. باقی ساری نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھتا ہوں, اچھی بات ہے ماشاءاللہ, لیکن ظہر کی نماز قضا کرنا جائز نہیں ہے. اگر دوسری بیوی اپنا بچہ پہلی بیوی کو نہیں دینا چاہتی اور شوہر مار پیٹ طلاق کی دھمکیوں کے ذریعے زبردستی کرے تو کیا حکم ہے؟ حرام ہے شوہر کے لیے, عورت سے اس کا بچہ چھیننا حرام ناجائز ہے. تو کوئی بھی نہیں لے کے ایک بیوی کا بچہ دوسری کو دے سکتا. اس طرح دھمکیاں دے رہا ہے, طلاق کی دھمکیاں دے رہا ہے یا مار پیٹ کر رہا ہے تو کیس بھی کیا جا سکتا ہے ایسے آدمی کے خلاف. اور طلاق کی دھمکیاں دے رہا ہے تو حرام کام کر رہا ہے, اس بیس پہ طلاق دینا ناجائز ہے. طارق مسعود کے مزید بیانات سننے کے لیے ہمارے چینل مسلم ورلڈ کو سبسکرائب کیجیے. ریاض علی انڈیا سے, میری شادی کو 9 سال ہو گئے, ہر وقت گھر میں ماں اور بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں. الگ کرنے کی بات کروں تو ماں کہتی ہے کہ حصے سے بے دخل کر دوں گی, کیا کرنا چاہیے؟ بھائی بیوی کو الگ کر دیں. اگر ماں بیوی کے جھگڑے ہو رہے ہیں تو اماں کی اس دھمکی سے آپ نہ ڈریں, الگ ہی رکھیں بیوی کو, کیونکہ اس سے جو آگے عذاب کھڑا ہوگا نا زندگی میں, دونوں میں سے کوئی ایک ڈپریشن کا مریض بن کے مر جائے گا اور آپ بھی مر جائیں گے, تو پھر حصہ گیا برباد ہو جائے گا. ویسے حصے سے کچھ نہیں. تو والدہ کو شریعت میں حق نہیں ہے کہ حصے سے بے دخل کر دے, کر بھی دیں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اماں کو ویسے محبت سے سمجھائیں, پیار سے سمجھائیں, پہلے تو کوشش کریں جھگڑے نہ ہو.